السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم یجد کا یتیما فآوا، صدق اللہ العظیم، کہ جب ہم نے آپ کو یتیم اور بے سہارا پایا، یعنی یتیم پایا، اور آپ نے آپ کو سہارا فراہم کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یتیمی میں مرئی سہارا عطا فرمایا ہے، وہ طویل ترین جو سہارا ہے نا، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تھا۔ گو کہ آپ کو آپ کے دادا نے بھی کچھ عرصے تک آپ کا سہارا بنے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ آپ کے دادا جو تھے نا، انہیں بڑی فکر تھی آپ کی، کیونکہ ایک تو آپ کی، وہ آگے چل کے ہم گفتگو کرتے چلے جائیں گے، آپ کی پیدائش ایک ایسی معجزانہ تھی کہ ایسا نور تھا آپ کے چہرے پر کہ آپ کے دادا جو کہ خود بھی مواحد تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے جو پیشن گوئیاں کی، وہ آپ کے بارے میں یہی جانتے تھے کہ یہ بہت بڑے انسان بنیں گے۔ لہٰذا آپ کے دادا ایک فرش بچھاتے تھے خانہ کعبہ کے سامنے، قیمتی فرش ہوتا تھا، کلین ٹائپ، کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی وہاں پر آنے کی، اور آپ وہاں پر تشریف رکھتے تھے اور لوگوں کے فیصلے کرتے، لوگوں کی گفتگو کرتے، لوگوں کے مسائل سنتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت ہوتی تھی بس وہاں پر آنے کی، گھومنے پھرنے کی، بیٹھنے کی، جب آپ بچپن میں تھے۔ اسی وقت جب حضرت ابو طالب کے پاس ان کی تحویل میں آنے سے پہلے، جب آپ کے دادا نے یہ محسوس کیا کہ اب ان کے جانے کا حضرت عبد المطلب نے کہ وقت آ گیا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اب مجھے فکر نہیں ہے تمہاری، کیونکہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، ہر چیز ان کے پاس تھی، لیکن یہ میرا جو بچہ ہے نا، میرا جو پوتا ہے، یہ یتیم ہے، اس کی پرورش جو ہے نا، یہ میرے دل میں ہے کہ یہ کوئی ایسے ہاتھوں میں چلا جائے کہ جو میں مطمئن ہو جاؤں۔ تو دو روایت آتی ہیں، ایک آتی ہے کہ وہ قرا کیا گیا تھا، ایک آتی ہے کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو طالب کی جانب نا یہ ان کا انتخاب کیا تھا۔ تو دونوں میں جو بھی صحیح ہو، کوئی ایسی بات نہیں، قرا بھی نکلے تو اللہ کی طرف سے نکلا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوا۔ تو حضرت ابو طالب کی تحویل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے تھے۔ تو بچپن سے ہی حضرت ابو طالب انہیں سینے سے لگا کے رکھتے، آپ علیہ السلام کے ساتھ والہانہ محبت فرماتے، اور آپ علیہ السلام بھی حضرت ابو طالب سے بہت محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ ان کو اپنے سے الگ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش شروع کی، والہانہ محبت، آپ کی پرورش، اور آپ کو بچا بچا کر رکھا، اور آپ کی خاص طور پر حفاظت کیا کرتے تھے حضرت ابو طالب۔ اور اس میں ایک چیز ضرور پیش نظر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے بھی دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم کریٹ کر دیا کہ وہ اگر کسی سے تعلیم حاصل کرتے، وہ نبی پھر دوسرے سے پڑھے ہوئے ہیں، پھر وہ ان کے استاد کہلاتے۔ تو کسی کے ذہن میں، وہم و گمان میں، ان کے ذہنوں سے اللہ رب العزت نے حذف کر دیا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی استاد کے پاس بھیجے، پڑھنا لکھنا سکھائیں، یا کوئی جغرافیائی علم یا حرب کا علم، یا کوئی سیاست جو کہ اس وقت چلتی تھی، یا کوئی جو ہے نا نظام چلانے کا جو کوئی علم وہاں پر اس وقت چلتا تھا، کچھ بھی نہیں کسی کے ذہن میں آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کے پاس پڑھنے لکھنے سیکھنے کے لیے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا، ابو طالب کے ذریعے سے آپ کو جو ہے نا دنیا کا ایک مرئی سہارا فراہم کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ تو حضرت ابو طالب آپ کے ساتھ رہتے، آپ کے ساتھ جو ایک سفر مشہور ہے حضرت ابو طالب کا، جب آپ کی عمر مبارک 20 سے کچھ زیادہ تھی، یا اس سے کچھ کم کہتے ہیں، مختلف روایات آتی ہیں، تو آپ نے ایک شام کا سفر کیا، تو اس شام کے سفر میں آپ کو ساتھ لے کر گئے، راستے میں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جو پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے جو ہے وہ شام کے علاقے میں جب گئے، تو حضرت ابو طالب نے انہیں سامان کی حفاظت کے لیے رکھا، اور ایک عجیب بات ہوئی کہ لوگوں نے آ کر، جو مکہ سے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کو دعوت دی، کیونکہ ان کے جو راہب تھے نا، ان کے ہاں یہ ستاروں کے علوم سے انہیں یہ اس طرح کے اشارے ملے کہ آخر الزمان نبی یا ایک بہت بڑی شخصیت کی آمد ہے اس سال یہاں پر، اور وہ آئیں گے یہ عرب کی زمین سے۔ تو یہ عرب کے قافلے آتے رہتے تھے، اس سال جو قافلہ آیا تو بادشاہ کی طرف سے دعوت کا جو ہے نا انتظام کیا گیا۔ یہ سب حیران تھے کہ یہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں بادشاہ بلا کر خاص دعوت مہمان نوازی کرے، لیکن وہ راہبوں نے کہا تھا کہ ایک خاص
نبی یا ایک بہت بڑی شخصیت کی آمد ستاروں کے حساب سے متوقع ہے یہاں پر۔ تو جب وہاں پر گئے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے دیکھا تو کوئی ایسی شخصیت انہیں نظر نہ آئی کہ جس کی پیشانی دیکھ کر کوئی ایسا اندازہ ہو۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا سب آ گئے؟ انہوں نے کہا ہاں جی سب آ گئے۔ انہوں نے کہا کوئی تو ہوگا جو باقی تو نہیں رہ گیا؟ انہوں نے کہا ایک ہمارا بیٹا ہے، وہ کم عمر ہے، ہم نے اسے اپنے سامان کی حفاظت کے لیے وہاں چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا نہیں ان کو بھی لے کر آؤ۔ تو پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو پھر وہ سب نے دیکھا آپ کے اندر ایک ایسا جاہ و جلال، ایک ایسا نور تھا۔ حضرت ابو طالب ان کو اکثر ایسی جگہوں پر لے جانا نہیں چاہتے تھے کہ جہاں پر وہ کسی کی نظر میں آئیں۔ تو ان راہبوں نے کہا کہ ان کے والد کون ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں ہی اس کا والد ہوں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اس کا والد دنیا میں حیات نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے وہاں بھی یہ اشارے پائے، انہوں نے کہا کہ یہ شخصیت بہت بڑی ہوگی، اس کی حفاظت کرنا۔ انہیں بھی یعنی کہ اتنا ہی علم تھا، کچھ زیادہ وہ بھی نہیں جان سکے کہ یہ آخر الزمان نبی ہوں گے یا کیا ہوگا، بس ایک بڑی شخصیت ہوں گے۔ تو لہٰذا حضرت ابو طالب نے اس وقت سے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرنی شروع کر دی اور زیادہ، اور پھر آپ کو دوبارہ کہیں مکے سے باہر بھی لے جانے سے آپ نے گریز کرتے رہے، حفاظت سے واپس مکے میں آ گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابو طالب کی یہ والہانہ محبت، اس کے بہت زیادہ واقعات ہیں۔ تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو جلد از جلد آگے لے کر جاؤں، لیکن چونکہ آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ اس کی روشنی میں کچھ اور واقعات، جس میں حضرت ابو طالب نے جب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر جو ہیں وہ آپ جایا کرتے تھے غار حرا میں، تو آپ پریشان رہتے تھے پیچھے، اور اکثر روایات میں ملتا ہے کہ کبھی کبھار حضرت علی بھی ساتھ جایا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تنہائی میں جا کر وقت گزارا کرتے تھے۔ کچھ جو کچھ پانی کچھ کھجوریں لے جاتے، اور کبھی 2 دن کبھی 3 دن کبھی کچھ دن قیام کر کے واپس آ جاتے۔ تو اسی اسنا میں جب حضرت ابو طالب کو ان کی فکر بھی رہتی، اور ایک دن جب جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب وحی آئی تو آپ گھر واپس آئے۔ گھر آ کر آپ نے سب سے پہلے اماں ختیجہ سلام اللہ علیہا کو جو ہے وہ بتلایا۔ اماں ختیجہ کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا وہ بھی حضرت ابو طالب نے ہی پڑھایا تھا، اور وہ خطبہ نکاح دیا، اور خطبہ نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ابو طالب نے بہت سے جو ہے نا القابات اور یہ سب درج ہیں۔ اور اگر یہ ہم دیوان ابو طالب پڑھیں جو کہ سعودی عربیہ میں بکتا ہے، آج بھی وہ شائع ہوتا ہے مدینے میں، اس میں قصیدہ لام کے ساتھ وہ قصیدہ ہے، تو وہ قصیدہ بھی اس میں درج ہے۔ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ساری خوبیاں، وہ نکاح کے خطبے میں بھی آپ نے پڑھی، اور ویسے بھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان اشعار سے، ان خوبیوں سے اور ان القابات سے یاد کیا کرتے تھے۔ وہ موجود ہے آج بھی جو ہے نا، وہ قصیدہ وہ لکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ وہ ملا کر ایک پورا ایک دیوان بن چکا تھا جو کہ شائع بھی ہوتا رہا ہے۔ تو محفوظ کیا گیا تاریخ میں حضرت ابو طالب کا، یعنی کہ وہ دیوان جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک پہلا نعتیہ کلام تھا، جو کہ ابو طالب علیہ السلام نے آپ کی شان میں ادا کیا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور حضرت ختیجہ اور حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ ان کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے آپ کا اعلان کیا، بلکہ وہ آپ کا خون تھے، آپ کے اہل بیت تھے، اور آپ کی بیوی تھی، اور آپ کے چچا زاد بھائی تھے، اور آپ کے جو غلام زید بن حارثہ، ان تینوں نے آپ کا ساتھ دیا اسلام پر، توحید پر وہ گامزن ہوئے۔ کیونکہ حضرت علی تو پہلے توحید پر گامزن سے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تربیت فرما رہے تھے، تو نبی جس کی تربیت فرما رہے ہوں بچپن سے، وہ کیسے کوئی بتوں کے آگے جھکے گا؟ اس لیے حضرت علی کو کرم اللہ وجہ کہا جاتا ہے کہ ان کے چہروں پر اللہ نے کرم کیا، وہ بتوں کے آگے آگے کبھی نہیں جھکے۔ تو اس سے یہ بھی آپ سوچیں کہ اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ حضرت ابو طالب مسلمان نہ ہوتے، مشرک ہوتے، تو وہ اپنے بیٹوں کو اپنی وہ تعلیم دیتے اپنے خداؤں کی۔ انہوں نے حضرت علی کو کبھی بتوں کے آگے جھکنے کے لیے پیش نہیں کیا، لہذا کرم اللہ وجہ ان کا خطاب۔ تو لہذا حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت زید ابن حارثہ اور حضرت ختیجۃ الکبریٰ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ مل کر نماز پڑھا کرتے تھے، یہی مل کر جو ہے نا اسلام کی یہی ایک پوری جو ہے نا سلطنت تھی کہ یہ 3 افراد اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام
اور یہ زارہ زرین مکے میں جا کر بھی نماز ادا کرتے۔ بہت سی روایات موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی، ان سے بھی روایت ہے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ایک دفعہ حاجیوں کا سلسلہ جاری تھا، ابھی آپ نے اعلان نہیں کیا تھا سب کو، تو آپ مسجد میں گئے تو آپ نے جا کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تو وہ پھر ایک صحابی رسول، ان کا نام آتا ہے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا چچا ذات بیٹا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے۔ تو پیچھے حضرت علی ہے، اس نے کہا یہ خوبصورت جوان کو، انہوں نے کہا یہ بھی میرے بھائی کا بیٹا ہے، معذرت، اور ساتھ بی بی حتیجۃ الکبریٰ ہے، ان کا یہ ان کی زوجہ ہے، تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ ان کے غلام ہیں۔ تو اس روایت، اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھنے والے، نبی پر ایمان لانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ، حتیجۃ الکبریٰ اور زید بن حارثہ۔ تو یہی اس وقت سلطنت اسلام کے افراد تھے، جو کہ ایک چھوٹا سا گروہ تھا، اور یہی اس وقت اسلام پر عمل کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، اور اللہ کی آیات اتر رہی تھیں، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اللہ کی آیات بتلا رہے تھے۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بیٹے کو منع نہیں کیا، یہ جس طرح ناسبی کہتے ہیں نا کہ وہ کافر تھے، تو وہ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو منع کرتے، حضرت عقیل کو منع کرتے، حضرت جعفر کو منع کرتے جنہوں نے ہجرت حبشہ کر دی، سب سے پہلے ہجرت ہوئی حضرت حبشہ، تو حضرت جعفر اور حضرت علی یہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور حضرت ابو طالب آپ کا مرے سہارا تھے، آپ کی حفاظت کرتے کفار سے جو آپ کی مخالفت کرنے کے لیے آتے۔ تو اس طرح اسلام کی یہ ایک جو ہے نا چھوٹی سی جو کاوش تھی، یہ شروع ہوئی۔ ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر حاصل عام کو اسلام کی دعوت نہیں دی، ابھی صرف وہی اتر رہی ہے، اور یہ تین شخصیات آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پھر اگلی وائس جو ہے نا بعد میں عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ گفتگو پہنچا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت جو ہے ابھی عام دعوت نہیں شروع ہوئی تھی، گھر کے کچھ افراد مسلمان تھے، وہی عبادت کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا کہ ہر خاص و عام کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی آئی وانزل الشیرات الاقربین کے تحت کہ اب آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں اور ان کو بلائیں اور اللہ کی طرف بلائیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ انتظام سنبھالنے کے لیے کہا کہ وہ ایک دعوت کا انتظام کریں، ایک بکرا ذبح کریں، ساتھ میں دودھ اور جو جس طرح اس وقت کی خوراک ہوا کرتی تھی عموماً، تو ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا حضرت ابو طالب ہی کے گھر میں۔ اور وہاں پر جب سب لوگ آ گئے، آپ کے جو رشتہ دار یا جو قریش کے خاص خاص لوگ تھے، وہ سب وہاں پر آئے، اور انہوں نے اس دعوت کا اہتمام جو تھا وہاں پر کھانا کھایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طریقہ اختیار کیا، جو کہ وہاں پر ایک طریقہ اختیار کیا جاتا تھا، ایک چھوٹے سے پہاڑی ٹیلے پر چڑھ کے ایک آواز دی جاتی تھی، وہ صباح، کہ وہ صبح آ گئی، یعنی کہ ایک خطرناک صبح، یعنی سمال آور آف دا مارننگ جسے کہا جاتا ہے، کہ اکثر قبائل کے جو لوگ تھے نا، وہ ان جو بالکل صبح نکلتے وقت لوگ جب سوئے ہوئے ہوتے ہیں دوسرے قبیلوں پر حملے کر دیتے تھے، تو جب بھی کوئی اس کو پاتا، اس حملے کی اس کو خبر ہوتی، تو وہ پہاڑی کی ٹیلے پر کھڑے ہو کر وہ صباح کے نعرے لگا دیتا، جس سے پتہ چل جاتا کہ کسی نے حملہ کر دیا۔ تو لوگ متوجہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک میڈیا رکھا ہوا تھا، جس کا سمجھ لیں آج کے دور میں جیسے اسپیکروں میں اذانیں دی جاتی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کھڑے ہو کر وہ صباح کی آواز لگائی، اور سب متوجہ ہو گئے کہ کیا ہوا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں یہ فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے اور آن ہی آن میں تم سب قبیلے والوں کو نیست و نابود کر دے گا، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو سب نے کہا بلا، بالکل، کیوں نہیں مانیں گے، آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں آج تک۔ تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پہلی دعوت خاص و عام کے لیے کہی کہ تم یہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، یہ سب خدا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں ہے صرف ایک اللہ کے، اس کی طرف آ جاؤ۔ تو تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا اس دعوت میں؟ تو حضرت علی کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، جبکہ وہ تو پہلے ہی آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھنے کا پچھلے لیکچر میں نے عرض کر دیا۔
تو وہ وہاں بیٹھے سب ہنسنے لگ گئے کہ یہ کیا ایک ایسی بات کہ ہم اتنے بڑے بڑے سردار ہیں قبائل کے، اور ہمارا ایک روب ہے، اور ہمارے ادھر لوگ آ کر نذرانے دیتے ہیں، اور ہم ان کے شیوخ ہیں، اور یہ کھڑے ہوئے ہیں جن کے پاس نہ تو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کا کوئی عہدہ نہیں تھا، کوئی قریش کی سرداری بھی نہیں تھی، اور حضرت علی ان کے ساتھ ہوتے تھے، آپ ان کی تربیت کرتے تھے۔ تو وہ دیکھ کے ہنسنے لگ گئے کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں جن کے پاس نہ تو کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی بہت بڑے امیر کوئی انسان ہے، اور یہ ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ان کا ساتھ دے گا۔ تو وہ ہنسنے لگ گئے، اور سارے اس بات کو انہوں نے سیریس نہیں لیا، اور وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، سب اٹھ کے چلے گئے، کوئی کسی نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دینے کا کوئی اعلان نہیں کیا۔ پھر دوسرے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا، اور پھر اسی طرح دعوت کا اہتمام کیا گیا، پھر اسی طرح یہی واقعہ دہرایا گیا، اور پھر سب کھا پی کر اور مسکرا کر اور آپ کی دعوت کو ٹھکرا کر چلے گئے۔ ان میں سب موجود تھے۔ تو تیسرے دن جب ایسا ہوا، تو یہ تیسرے دن جب آپ نے اسی عمل کو دہرایا اور مزید اس میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور ان بتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اور کہا کہ یہ بالکل ہم پتھر کے مورتیاں، یہ جو بت ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں یہ ہرگز خدا نہیں ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ ایک ایسی شخصیت تھی ان میں سے جو پہلے 2 دن تو سب انکار کر کے چلے جاتے رہے، تو حضرت ابو بکر پھر تیسرے دن اٹھے اور انہوں نے آپ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ تو یہ حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ، اور حضرت ختیجہ، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ ابو طالب کا گھرانہ جس میں یہ ساری دعوت دی جا رہی تھی، یہی اس وقت کائنات میں اس دین اسلام کو ماننے والے تھے۔ باقی سب اٹھ کے چلے گئے، اور یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آہستہ آہستہ اسلام کی تبلیغ کا آغاز و انزل عشیرت الاقربین کے تحت کے باہر والے ہر خاص و عام کے لیے یہ دعوت شروع کی۔ ان میں پھر غلاموں میں لوگ جو تھے جن کو بالکل یہ چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ انسان وہاں پر برابری کا تو تصور ہی نہیں کر سکتے تھے، اور خاص طور پر خواتین تو بالکل ہی کسی کی برابری کا یا ان کے حقوق کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سارے حقوق اور ان کو انسان کے ساتھ برابری کا درس دیا، تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حباب اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر زید بن حارثہ وغیرہ اور زید بن ارقم، اور یہ سارے کے سارے مسلمان ہوتے چلے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آپ نے سنے ہیں، کیونکہ اس میں مختصر بیان کرتا ہوں، یہ بہت لمبی ایک تاریخ ہے۔ 22 سال کی تاریخ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی ہے، اس کے بعد 30 سال کی تاریخ ہے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کے دور کی، اور اس کے بعد 20 سال معاویہ بن سفیان، اور 4 سال یزید، اور پھر اس کے بعد یہ کربلا تک کہ ہم نے جانا ہے۔ تو یہ بہت مختصر لے کر چلنا پڑے گا تاکہ ہم جلدی سے جلدی اس کو کور کریں، پھر اس ساتھ ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ آپ کے کچھ جو سوالات اس میں آئیں گے میں کوشش کروں گا اس کے بھی جوابات الگ سے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ اب مسلمانوں کی ایک جماعت بن چکی ہے جس میں چند غلام ہیں، ان میں آزاد لوگوں میں سے حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمار یاسر غلاموں میں ہیں، زید بن حارثہ غلاموں میں ہیں، حضرت علی آزاد لوگوں میں ہیں، اور ساتھ ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا گھرانہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے بھائی ہیں، یہ ایک مختصر سی جماعت ہے۔ پھر حضرت بلال کو ان کے ظلم و ستم سے آزاد کروا کر خریدا گیا، پھر حضرت عمار یاسر کو خریدا گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے یہ کچھ غلاموں کو خریدا اور ان کو آزاد کیا، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھنی شروع ہوئی۔ مسلمانوں کو ایک بہت بڑا سہارا اس صورت میں ملا جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ سامنے آتا ہے۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل نے آپ کے اوپر تشدد کروایا اور آپ کو زخمی کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بالکل توجہ ہی نہیں ان باتوں پر دیتے تھے، وہ شکار اور وہ تلوار بازی اور تیر اندازی اور ایک بہت بہادر اور مہم جو انسان تھے جن کو ایکسٹروورڈ شخصیات میں شامل کیا جاتا ہے، تو ان کو ان چیز کا کوئی پرواہ ہی نہیں، وہ شکار کھیل کر آ رہے تھے کہ راستے میں ایک
ایک لڑکی ایک غلام نے کہا کہ آج آپ کے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے زخمی کر دیا، اور ساتھ اس نے ایک تانا دیا کہ وہ یتیم ہے، ان کا کوئی ادھر سہارا مرے سہارا اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ تو اس پر بڑا افسوس ہوا حضرت حمزہ کو، وہ آپ کے چچا تھے، آپ کے ساتھ محبت بھی کرتے تھے، آپ کے ساتھ ہی جوان ہوئے تھے، آپ کے ہم عمر بھی تھے۔ انہوں نے جا کر فوراً جو ہے ابو جہل کو اپنی کمان ماری اور اس کا سر پھاڑ دیا، اور واپس آ کر حضرت رسول اللہ سے کہا کہ میں آپ کا بدلہ لے آیا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں ہے۔ تو فرمایا تو کیسے تم خوش ہو جاؤ گے؟ آپ اللہ کا دین اختیار کر لو۔ تو وہ تو ادھر اسے کمان مارنے کے بعد ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں اس کے دین کو مانتا ہوں، اور واپس آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی کہا بتائیے کیا کرنا ہوگا؟ تو اور آپ نے فرمایا ایک اللہ کی جو ہے نا اوپر یقین رکھو، اور سب خداؤں کو جو ہے نا آپ بالکل ان کی منفی کر دو۔ کوئی یہ پتھر کی مورتیاں، یہ جو خانہ کعبہ کے گرد و نواح میں یہ جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں بتوں پر، یہ بالکل یہ بے جان، یہ مورتیاں پتھر ہیں، یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اور آپ کو توحید کا درس دیا اور آپ نے قبول کر لیا۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے بعد تو کفار جو تھے وہ تھوڑا سا متوجہ ہوئے کہ ایک جنگجو مہم جو انسان بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ اب یہ تبلیغ جو ہے نا آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور مزید جو ہیں لوگ اس دین کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ حضرت حذیفہ بن یمان، پھر اس کے بعد حضرت حبا، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی تبلیغ سے اسلام میں آئے۔ تو یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت سے لوگوں کے گھروں میں تفرقہ سا محسوس ہونا شروع ہوا لوگوں کو۔ تو بڑے بڑے سرداروں نے یہ ایک میٹنگ کی کہ اس طرح تو ہم لوگ جو ہیں آپس میں اپنے دوست احباب بھائی بچوں کے مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے بتوں کی مخالفت کی جا رہی تھی۔ اندازہ کر لیں کہ اگر آج کوئی اپنے آپ کے صرف مسلک کے خلاف گفتگو کر دے، یا آپ کے کسی استاد یا کسی پیر یا کسی ماننے والے کے خلاف گفتگو کر دے، تو کتنا بڑا جو اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں ان کے خداؤں کی برائی کی جا رہی تھی، ان کے خداؤں کو سرے سے ہی کہا جا رہا تھا کہ یہ بالکل بت ہیں، یہ بالکل کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ان لوگوں کے ہاں یہ ایک بہت بڑی جو ہے مشکل ذہن میں آ گئی کہ اب کیا کریں۔ میٹنگز ہونی شروع ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں۔ اب وہ کیا کرتے، کیونکہ سردار قریش حضرت ابو طالب ہیں، وہ ان کے خلاف کوئی انتہائی قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ قریش کے سردار ہیں، ان کے حکم کے بغیر تو ان کے بھتیجے کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور قبیلے سے ہوتے تو ان کے اوپر فوراً کوئی اس طرح کی مشکلات آتی ہیں، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں ابو طالب موجود ہیں، ابو طالب کی موجودگی میں قریش قبیلے سے دشمنی لینا کسی قبیلے کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ قریش قبیلے میں بڑے جنگجو لوگ موجود تھے۔ حضرت امیر حمزہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، ابو طالب ہے، حضرت عقیل ہے، حضرت عباس ہے، حضرت جعفر ہے۔ اس طرح قریش قبیلہ بہت مضبوط تھا، کو ان کے خلاف کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ تبلیغ اسلام جاری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تبلیغ سے اس حد تک جو ہے اسلام نمایاں ہونا شروع ہوا کہ کفار کو اس چیز کی بہت زیادہ جو ہے فکر لاحق ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے سب قبائل نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم ان کا بائیکاٹ کر دیں، بھوکوں مریں گے، تعلقات ختم ہو جائیں گے تو واپس اپنے دین پر آ جائیں گے یہ لوگ۔ تو اس بائیکاٹ کو جو ہے ایک معاہدہ کی صورت میں انہوں نے لکھا کہ کوئی بھی قبیلہ ان ہاشمیوں کو نہ کھانا دے گا، نہ پانی دے گا، نہ ان سے کوئی تجارت کرے گا، نہ ان سے کوئی رشتہ داری کرے گا۔ اگر باہر سے بھی کوئی سامان آئے گا سب خرید لیا جائے گا، ان کو کوئی چیز مہیا نہیں کی جائے گی، اپنی زندگی جس طرح گزار سکتے ہیں گزاریں۔ اس قبائلی نظام میں کھانا پینا، خریدنا، ایک دوسرے کے ساتھ یہ تعلقات اس کی بنیاد پر ہی چلتا تھا۔ باہر سے جو اجناس وغیرہ یا کھانے پینے کی چیزیں آتی، مکے کی سرزمین پر کوئی اتنی پیداوار نہیں تھی کھجوروں کے علاوہ۔ تو انہوں نے یہ معاہدہ کر لیا، اور اس معاہدے کو خانہ کعبہ کے سامنے جو ہے لٹکا دیا لکھ کر، اور ان کو محصور کر دیا، جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ ایک طرف سے راستہ، باقی تین طرف پہاڑ تھے، اور سامنے انہوں نے وہ بندے کھڑے کر دیے جو کہ وہاں پر پہرا دیتے تھے کہ ان کے ساتھ ہمارا قریش کا کے ساتھ کوئی قبیلہ کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھے۔ اب اس اصلاح میں دیکھ لیں کہ حضرت ابو طالب اور اس کا خاندان، اما ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ادھر تھیں، یہ 3 سال مسلمانوں نے
بڑی مشکل سے کاٹے۔ اس بائیکاٹ میں شعب ابی طالب میں کوئی اور انسان نہیں تھا، صرف قریش کے لوگ تھے۔ حضرت عمر یا حضرت ابو بکر یا حضرت عثمان یا کچھ باہر کے لوگ وہ نہیں شامل تھے۔ انہوں نے قریش کے لوگوں کے خلاف، ہاشمیوں کے خلاف، بالخصوص قریش کے لوگوں نے ہاشمیوں کے خلاف یہ بائیکاٹ کیا تھا۔ حضرت ابو طالب اتنا خوف زدہ اور اتنی احتیاط کرتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بستر سے اٹھا کر حضرت علی کو وہاں لٹا دیتے اور کبھی حضرت جعفر کو لٹا دیتے، اس طرح آپ کی حفاظت فرماتے۔ یہاں ایک واقعہ بیان کیے بغیر آگے نہیں جایا جا سکتا کہ انہوں نے ایک آفر کی کہ ابو طالب آپ محمد کو ہمارے حوالے کرو، ہم آپ کو، اگر آپ نے اپنا کوئی سہارا بنا رکھا ہے انہیں، تو ہم آپ کو قریش کا ایک خوبصورت ترین جو لڑکا آپ کو دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، آپ کو رتبہ تو پہلے ہی آپ کے پاس ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کو جو ہے نا، یہ ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہیں، یہ ہمیں دے دو۔ اس پر حضرت ابو طالب نے عربی میں وہ جو اشعار لکھے، وہ قصیدہ لامیہ میں وہ موجود ہیں، جو کہ مدینہ اور مکہ میں باقاعدہ دیوان ابو طالب سے وہ شائع کیا جاتا ہے۔ اس میں لکھا، عربی کے وہ بڑے خوبصورت اشعار ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کیسی نعت لکھی ہے ابو طالب نے حضرت رسول اللہ کے بارے میں، جو کہ مکہ میں آج بھی شائع ہوتا ہے وہ دیوان، کہ یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ محمد ہمارے حوالے کر دو، وہ محمد آپ کے حوالے ہم کر دیں جس کا چہرہ دکھا کر ہم اللہ سے بارش لیتے ہیں۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ محمد ہمارے حوالے کر دو، ابھی تو تلواریں نہیں چلی، ابھی تو نیزے نہیں چلے، ابھی ہماری گردنیں ہمارے جسموں پر لگی ہوئی ہیں، ابھی ہماری عورتیں تمہاری کنیزیں نہیں بنی اور ہمارے بچے تمہارے غلام نہیں بنے، جب یہ سارے کام ہو جائیں گے تب محمد ہم آپ کے حوالے کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ تم ہم پر حملہ کرو، تلواریں چلیں، نیزے چلیں، ہماری گردنیں کاٹ دی جائیں، ہماری عورتیں تمہاری کنیزیں بنا دی جائیں، ہمارے بچے تمہارے قیدی اور غلام بن جائیں، اس وقت محمد تم لے جا سکتے ہو۔ جب تک یہ تین کام نہیں ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو نہیں لے جانے دیں گے۔ اب اس شخصیت کے ایمان کے بارے میں ممبروں پر بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب جہنم میں ہے اور اس کا دماغ جو ہے نا پک رہا ہے آگ سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس شخصیت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 سال حفاظت کی۔ جب آپ 40 سال کی عمر تک پہنچے ہیں تو آپ نے حضرت ابو طالب کی حفاظت میں، اور پھر 40 سال کے بعد بھی یہ نبوت کا دور چل رہا ہے، پھر ابھی بھی حضرت ابو طالب ہی آپ کی حفاظت فرما رہے ہیں، اور ابو طالب کو ہی بائیکاٹ کر کے مقصور کیا جا رہا ہے۔ اگر ابو طالب بتوں کی دین پر تھے یا بتوں کی پوجا کرنے والے تھے یا وہ مشرک تھے، تو پھر ابو طالب کا بائیکاٹ کیوں کیا جا رہا تھا؟ بائیکاٹ صرف ان کا کیا جاتا جو کہ اسلام لے آئے تھے، تو ایسا نہیں تھا۔ لہٰذا اسی شعب ابی طالب میں سختیوں سے اور ان کی بائیکاٹ کو برداشت نہ کرتے ہوئے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی، اور اسی اسنے میں بیماری سے حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہوئی، جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ کی وحی آئی آپ پر کہ وہ جو معاہدہ قریش نے کیا تھا اس کو جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے جس طرح اس کو گھن لگ جاتا ہے وہ سارا ضائع ہو گیا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا، انہوں نے جا کر دیکھا تو وہ معاہدہ تو اللہ کی طرف سے ہی وہ سارا ضائع ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ معاہدہ جب ختم ہو گیا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مرئی سہارا دنیا سے جا چکا۔ صحابہ کی کچھ تعداد موجود ہے، لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ قریش کا مقابلہ کر سکیں، اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہیں کہ وہ قریش کے آگے کھڑے ہو سکیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ کیوں نہ میں نزدیک ترین جو طائف کا علاقہ ہے وہاں جاؤں، وہاں کے کچھ عمراء کو میں دعوت پیش کروں، اگر وہ اسلام لے آئے تو اسلام اور مضبوط ہو۔ اب آپ کو طائف کا واقعہ سب کو پتہ ہے کہ آپ وہاں پر گئے، انہوں نے آپ کی دعوت کا انکار کیا، بلکہ آپ کو وہ جو اسٹریٹ ہیکر، وہ جو بچے ہوتے ہیں شرارتی، وہ آپ کے پیچھے لگا دی اور آپ کو زخمی کیا۔ وہ لمبے واقعات ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو کر ایک انگور کے باغ میں آپ نے پناہ لی۔ اب وہاں سے جب آپ حضرت زید کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، اب آپ مکے میں داخل ہونے والے ہیں، لیکن اندیشہ یہ ہے کہ وہ آپ پر مکے والے بھی حملہ کریں گے، کیونکہ اب مکے کا سردار تو ابو سفیان ہے جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔
کیسے وہاں پر داخل ہوں اور کیسے محفوظ رہیں، تو آپ علیہ السلام نے کچھ لوگوں سے امان طلب کی، کیونکہ وہاں قبائلی زندگی میں اگر ایک شخص کسی کو امان دے دے تو یہ سب کی طرف سے امان ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے انکار کیا، تو ایک شخص تھا جو بڑی آپ کی جو ہے نا قدر کرتا تھا، وہ بڑا شریف النفس انسان تھا وہ مشرک اور مشرک ہی مرا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ صاحب تھا، دوست بھی تھا۔ تو آپ نے متب اس کا نام تھا، تو متب نے کہا کہ میں نے آپ کو امان دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ذہین اور بڑے دوربین اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہوا تھا کہ دور کی چیزیں آپ سوچتے تھے، دور اندیش تھے آپ۔ تو آپ نے کہا کہ اگر میں مکہ میں داخل ہوں، کوئی مجھ پر حملہ کرے، کسی کو کیا پتا متب نے مجھے امان دی ہے، تو آپ نے اسے پیغام بھیجا، آؤ اور مجھے لے کر جاؤ۔ یہاں متب جو تھا وہ اپنے 4 جوان بیٹوں کے ساتھ، 2 آگے اور 2 پیچھے، تلواریں اور زرہ اس نے پہنا ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور متب درمیان میں، اور وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امان دی۔ اللہ کے نبی کو اس کے اس احسان کا اتنا احساس تھا کہ جب آگے چل کر ہم جب بدر پر پہنچیں گے، تو جب بدر کے اسیران 70 جو گرفتار ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو دیت کے ذریعے سے چھوڑنا اور 10 لوگوں کو پڑھانے کی شرط پر چھوڑنے کا وعدہ جو لیا، آپ نے ادھر فرمایا تھا کہ اگر آج متب زندہ ہوتا اور اگر وہ سفارش کرتا تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا۔ اتنا آپ کو ایک کافر کے ایک اچھے سلوک کا بھی احسان تھا۔ تو اس طرح آپ مکے میں دوبارہ داخل ہوئے اور پھر اپنی تبلیغ کا کام شروع کیا، اور متب کی امان لے کر آپ نے وہاں اپنی جان کو محفوظ رکھا۔ اب ابو طالب نہیں ہے، تو اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا مشکل ہے کہ مکے میں داخل ہونا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ ابو سفیان کی سرداری ہے، یہاں تک کہ پھر انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ اب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کر دیں گے۔ جب یہ سوئے ہوں گے، ان پر حملہ کریں گے۔ اب حملہ کرنے کے بعد جو قبیلہ ہاشم ہے وہ بدلہ لے گا، تو انہوں نے سوچا کہ تمام قبائل کے لوگ آ جائیں، ایک ایک جوان ان میں سے آئے اور رات کے اندھیرے میں ایک ساتھ حملہ کریں۔ جب تمام قبائل کے لوگ اکٹھا حملہ کر کے انہیں قتل کریں گے، تو وہ کس سے بدلہ لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ دیت دینی پڑے گی، وہ ہم دے دیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، روز روز لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، گھر کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا الگ ہو رہے ہیں، کبھی کوئی بیٹا مسلمان ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بھائی مسلمان ہو جاتا ہے، باپ بیٹے سے جدا، بیٹا باپ سے جدا، تو یہ سارا تفرقہ پڑا ہوا ہے، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، ہم انہیں قتل ہی کر دیتے ہیں معاذ اللہ۔ تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے ہجرت کرنے کا آپ کو حکم ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پر لٹایا، اور اپنی جو لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس پڑی ہوئی تھی وہ ان کے سپرد کیں، اور وہاں سے رات کے اندھیرے میں نکلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اور وہاں سے آپ کی آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ آپ مدینے جانے کے بجائے غار ثور میں کیوں چلے گئے؟ مدینہ بالکل اس کی الٹی سمت میں ہے۔ تو لوگوں کو یہ اندازہ تھا کہ یہ مدینہ یثرب چلے جائیں گے، کیونکہ وہاں کے لوگ آ کر بھی آپ کے ساتھ ملنے کا اعلان کرتے رہتے تھے وقتاً فوقتاً، جن میں سعد بن ابی عبادہ وغیرہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوا تھا، اور وہ منتظر تھے کہ آپ مدینہ آئیں۔ تو آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ ہمارا پیچھا کرنے کے لیے مدینے کی طرف ہی آئیں گے، تو آپ نے اس کی الٹی سمت پہلے سفر کیا، اور غار ثور میں جا کر 3 دن تک وہاں پر قیام کیا۔ جب لوگ ادھر ادھر بھاگ کر بالکل مطمئن ہو گئے کہ آپ کو نہیں مل سکے، تب آپ نے وہاں سے پھر مدینے کا سفر کا آغاز کرنا تھا۔ اس لیے آپ نے اس حکمت کے تحت غار ثور کی جانب آپ چلے گئے، اور وہاں جا کر آپ نے 3 دن کا یہ قیام کیا۔ اب آپ غار ثور میں ہیں، غار ثور سے اب آپ کا سفر شروع ہوگا مدینے کی طرف۔ تو آج کے مختصر لیکچر میں اتنا ہی۔ اب مزید اگلے لیکچر میں ہم غار ثور سے اپنا سفر شروع کریں گے مدینہ کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لیکچر میں ہم غار ثور تک پہنچے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غار ثور سے جب سفر شروع ہوا 3 دن کے بعد، 3 دن تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غار ثور میں قیام فرمایا، اور جب ادھر ادھر بھاگ کر یہ جو لوگ جو ڈھونڈ رہے تھے ان کو کچھ نہ حاصل ہوا، تو جب یہ لوگ اپنی جگہ پر واپس قیام کر کے ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا اپنا سفر شروع کیا۔ تو حضرت ابوبکر نے وہ جو اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھیں، بڑی موٹی تازی کی ہوئی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حضرت ابوبکر سے اونٹنی لیتے ہوئے کہا کہ اس کی قیمت مقرر کرو، گو کہ میرے پاس ابھی موجود نہیں ہے، میں اس کی رقم ادا کروں گا۔
ابو بکر تڑپ اٹھے، ان کا یا رسول اللہ مجھ سے بھی یہ معاملہ؟ آپ نے کہا نہیں، اللہ کا معاملہ ہے، میں یہ چیز نہیں کر سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیمت ادا کی اونٹنیوں کی حضرت ابو بکر کو، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے رخصت ہوئے مدینے کی طرف۔ مدینے والے اتنے بےتاب تھے کہ وہ ہر روز سرحد کے مدینے کی آ کرنا، وہ کھڑے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ دیکھتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر سے سفر شروع کیا، یہاں تک کہ راستے میں سراقہ نامی جو تھا نا ایک مشرک، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ گیا، کیونکہ انہوں نے انعام دینے کے لیے 100 گھوڑوں کا انعام کا اعلان کیا ہوا تھا۔ تو سراقہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچتا تو اس کا گھوڑے کے جو تھے نا قدم وہ زمین میں دھس جاتے تھے۔ اس نے پھر دوبارہ کوشش کی، پھر اس کے زخم دھس گئے، تو پھر وہ گر پڑا۔ اس نے جان لیا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کے رسول ہے۔ اس نے وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آیا، آپ کا کلمہ پڑھا، اور جب واپس آنے لگا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سراقہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں جو نا کسرا کے جو کنگن ہے، یعنی کہ کسرا جو بادشاہ تھا نا، وہ ہاتھ میں بڑے قیمتی سونے کے کنگن پہنتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ تو نہ سراقہ اس وقت پریشان، کہاں ہم بدو، کہاں کیسر و کسرا کا بادشاہ، کہاں اتنی بڑی سلطنت، یعنی کہ آج کا امریکہ سمجھ لیں پاکستان کے مقابلے میں، کیسے ہم فتح کر لیں گے اور اس کے کنگن وہ میرے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ سراقہ اس چیز کو سمجھ نہیں پایا، اور اس کو کوئی اس کا کوئی پتہ نہیں چلا یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا تھا، اور بہت غیب کی چیزیں آپ پر منکشف کی ہوئی تھی، تو آپ ان منکشف کی ہوئی چیزوں میں غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے۔ بہت ساری آگے چل کر ہم یہ گفتگو کریں گے کہ حضرت علی کے بارے میں کیسی غیب کی خبریں اللہ کے نبی نے بتائی تھیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سب کو بتاتے تھے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے سفر جاری رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی سرحد پر جب نمودار ہوئے تو مدینے کے لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا گرم جوشی سے استقبال کیا، اور چھوٹے بڑے بچے اور بچیاں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ چلتی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ نعتیہ اشعار پڑھتی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ الداعی، یعنی کہ یہ عربی کے شعر ہیں کہ انہوں نے کہا طلع البدر علینا، ہمارے لیے ایک بدر، ایک طلوع ہوا ہے، ایک سورج، من ثنیت الوداع، وہ وداع کی گھاٹیوں کی طرف سے، وہ جو راستہ تھا نا جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی طرف آ رہے تھے، تو وہ وداع کا علاقہ کہلاتا تھا، اس کی وہ گھاٹیاں تھیں، وہ گھاٹیاں چڑھتے ہوئے آپ آ رہے تھے۔ وجب شکر علینا، ہم پر شکر واجب ہے کہ ہم پر مادا للہ دا، جب تک یہ ادا کرنے والی، یہ گانے والی گائیں، یہ اشعار پڑھنے والی اشعار پڑھے، ان کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ شکر ادا کریں۔ تو اللہ کے نبی کو بڑی پسند آئی ان کی یہ ادا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینے کے ایسے لوگوں میں مبعوث فرما دیا جو کہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کی محبت میں گرفتار تھے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پیدا ہوئے، جہاں خونی رشتے تھے، جن لوگوں میں آپ پروان چڑھے، آپ کا بچپن جوانی جن لوگوں میں گزرا، وہ آپ کی جان کے دشمن ہیں اور آپ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں، اور جن لوگوں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں تھا وہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کے منتظر ہیں اور آپ کی محبت میں گرفتار ہیں اور آپ پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ ہے فرق مدینہ کے لوگوں میں اور مکہ کے لوگوں میں، اتنے نرم دل اور اتنے اسلام سے محبت کرنے والے یہ تھے انصار۔ تو انصار مدینہ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بہت محبت تھی۔ آپ احسان فراموش نہیں تھے، آپ کسی کافر کا احسان بھی جو ہے نا وہ نہیں جو ہے نا ضائع کرتے۔ تو یہاں تو آپ کے محب اور مسلمان ہیں جو آپ کے جو ہے نا محبت میں گرفتار ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے، اور ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ وہ ہمارے گھر میں قیام فرمائے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینے میں تو ابھی کوئی اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کا دل بھی نہیں توڑنا، اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں قیام فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قصوہ جہاں جا کر رکے گی نا، آپ کی اونٹنی کا نام تھا قصوہ، یہ جہاں جا کر رکے گی نا میں وہی قیام کروں گا۔ تو پھر اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا، اور اونٹنی چلتے چلتے جس گھر کے سامنے جا کے رکی وہ گھر تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ سعادت حضرت ابو ایوب انصاری کو ملی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کچھ دن حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں قیام کیا۔ تو یہ پھر آگے واقعات بڑے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات قائم کی،
کہ بھائی چارہ قائم کیا، کیونکہ مہاجر آئے تھے، ان کے پاس تو کوئی نہ زمینیں، نہ ان کے پاس کاروبار، نہ گھر، نہ پیسہ، نہ مال و دولت۔ تو مدینے والوں نے کہا کہ ہم اپنے مکہ کے مہاجر بھائیوں کے ساتھ جو ہے نا اپنی چیزیں بانٹیں گے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک بندے کو ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا بھائی بناتے چلے گئے، فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی۔ یہ مواخات کہلاتی ہیں۔ تو بھائی چارہ ان میں قائم کر دیا، تو انہوں نے اپنی آدھی آدھی جائیدادیں ان کو دی، آدھا گھر دیا، آدھی زمینیں دی، آدھا مال دیا، جس کا کاروبار تھا اس نے آدھا کاروبار دیا۔ ایسے محب جو ہے نا مدینے والے انصار، بہت ہی محبت کرنے والے، ان کی محبت خالص تھی انصار کی۔ اور اللہ کے نبی کو اس کا بڑا احساس تھا، اور صحابہ کرام کو بھی بڑا احساس تھا کہ انصاریوں نے تو بہت بڑھ کے جو ہے نا اپنا آدھا مال ہی دے دیا، اپنی آدھی جائیداد ہی دے دی۔ تو یہاں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تو خود مہاجر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مہاجر ہے۔ حضرت علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اصول تو یہ تھا کہ حضرت علی کو بھی کسی مہاجر کا بھائی بنا دیتے، وہ حضرت علی کو نان نفقہ دیتا، کھانا پینا دیتا، اپنی جداد کو مال کچھ دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گوارا نہیں کیا۔ یہ ہے سید کی ذات کہ جن پر صدقہ بھی حرام ہے، احسان بھی حرام ہے، جن پر جو ہے نا زکوٰۃ بھی حرام ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید اس لیے کیا کہ کوئی اس کے اوپر احسان کرے گا، پھر وہ حضرت علی اس کے احسان کے نیچے آ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے خود اپنے آپ کو بھی کسی کے احسان کے نیچے نہیں لے کر آئے، اور حضرت علی کو بھی نہیں، اور خود ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، اور فرمایا کہ علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یعنی کہ آخرت تک حضرت علی کا اور نبی کا رشتہ یہی ہے۔ تو یہ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے جس سے حضرت علی کی فضیلت، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو مقام ہے نا اہل بیت میں، وہ نکھر کر سامنے آنا شروع ہوگا۔ ایسے بہت سے واقعات آگے بھی آئیں گے۔ تو مدینے میں اب مسلمان آ چکے ہیں، مواخات قائم ہو چکی ہے، وہاں رہنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کر دی، زمین خریدی، اور وہ زمین خرید کر اس میں مسجد کی تعمیر کی گئی، اور مسجد کا وجود ہوا، مسجد قائم ہو گئی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مسجد میں نماز پڑھنا شروع کی، اور صحابہ کرام جوک در جوک آپ کے پیچھے آتے، اور مزید جو ہے انصار تبلیغ کر کے مزید چھوٹے چھوٹے قبائل کو اسلام میں داخل کرتے گئے، یہاں تک کہ ایک مدینے میں ایک اچھا خاصا مسلمانوں کا ایک جو ہے وہ تعداد مسلمانوں کی بن گئی، کہ اب وہ مسلمان جو تھوڑے سے تھے اور ہجرت کرنی پڑی، مدینے کے قبیلہ اوس اور خزرج، یہ دونوں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملے، اور یہ بڑے قبائل تھے، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو مکہ سے آئے تھے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی، اپنا رسول مان چکے۔ اب وہ نماز پڑھتے مسجد میں، مسجد تعمیر ہو چکی ہے، اور یہاں سے اب ہم جو ہے نا اگلی وائس میں آغاز کریں گے کہ یہ 2 سال کا وقت گزرتا ہے، اور پھر جنگ بدر کی طرف ہم بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے، مسجد نبوی قائم ہو گئی، اور وہاں پر مواخات بھی ہو گئی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تبلیغ کا جو دائرہ تھا نا، وہ اب بڑا کھلم کھلا اور نڈر ہو کر، بغیر کسی مشکل کے، کیونکہ مدینے میں تو اکثریت انصار کی تھی، تو انصار مسلمان ہو چکے ہیں، قبیلہ اوس اور خزرج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے قبائل کے ساتھ، بالخصوص جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، وہ بھی مرج ہونا شروع ہوئے، وہ بھی اسلام میں آنا شروع ہوئے، اور جو نہیں آ رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ جو ہے نا معاہدات شروع کر دی، جسے کہتے ہیں جوائن ڈیفنس، جو اس کی جو آرگومنٹس ہوتے ہیں۔ یہودی قبائل کے ساتھ بھی جو ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیفنس کے معاہدے کیے، جسے جو ہے نا بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بیعت عقبہ اولیٰ کی کہ وہ تمہارے عقبہ کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ صلح کی، اور ان کے ساتھ اگر وہ اپنے دین پر رہیں تو یہ ایگریمنٹس کر لیے کہ اگر کوئی مدینے پر حملہ کرے تو ہم تمام قبائل اکٹھے ہو کر اپنا دفاع کریں گے، تو ڈیفنس میں ہم اکٹھے ہو جائیں کم سے کم۔ جس طرح قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعالی علی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ جو ہمارے درمیان ایک کامن چیز ہے اس پر اکٹھے ہو جائیں۔ تو لہٰذا اب تبلیغ کے لیے جو ہے نا ایک کھلا میدان مل گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ فرما رہے ہیں، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ
دو ہجری میں پھر رمضان فرض ہو گیا اور نمازیں بھی فرض ہوئیں، اور پھر اس کے واقعات موجود ہیں، اذان کے واقعات، کس طرح پھر اذان سکھائی گئی اور اذان دینی شروع کی گئی اور 5 نمازیں فرض ہوئی، اور یہ معراج کے واقعات، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے اکثر سنی ہوں گی۔ میں گفتگو کو آگے لے کر چلتا ہوں کہ جب 2 سال گزر گئے اور اسلام جو ہے وہ پھیلنے پھولنے لگا، تو پھر مکہ میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ اب یہ چلے گئے ہیں، یہاں سے ہجرت کر گئے ہیں سارے، تو وہاں پر وہ اسلام پھیلا رہے ہیں، تو انہوں نے سب کے گھروں کو لوٹ کر، گھروں کو اوپر قبضہ کر کے، جو سامان وغیرہ تھا نا وہ سارا جو ہے نا، قریش کے اب سردار تھا ابو سفیان، تو یہ انہوں نے کام کیا اور اس تمام مال اسباب کو نا بیچنے کے لیے جو ہے نا وہ شام کی طرف قافلہ روانہ ہو گیا، اور یہ خبر جو ہے مدینے میں بھی آ گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت تک جہاد بالقتال کا حکم نہیں ملا تھا۔ حضرت حمزہ نے جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، وہ جو تلوار کا دھنی ہو، جنگجو ہو، شیر خدا ہو، وہ تو مچلے گا نا کہ اتنی زیادتی ہمارے ساتھ کہ ہمارے گھروں کو بھی گرا دیا اور ہمارا سامان لوٹ لیا، اور اب اس کو بیچنے جا رہے ہیں، تو ہم آگے بڑھ کے روک لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھے اللہ کا طرف سے مزاحمت اور قتال اور حملہ اور جنگ کرنے کا حکم ہی نہیں ہے، کیونکہ مکے میں بھی آپ نے سن لیا کہ قتال کیا جاتا تھا، اذیتیں دی جاتی تھیں، کسی نے آگے بڑھ کر جو ہے نا اپنے ڈیفenس، سیلف ڈیفenس میں بھی آگے بڑھ کر کسی نے اٹیک نہیں کبھی کیا۔ تو یہاں بھی ایسے ہی تھا کہ ابھی قتال اور جہاد کا حکم ہی نہیں ملا، تو حضرت حمزہ بڑے جو ہے نا پریشان ہو کر جو ہے نا وہاں سے، اب کیا کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری کہ تم اب لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے زیادتی کرتے ہیں، تمہارے حقوق چھینتے ہیں، تم ان سے اپنا جہاد اور قتال کرو۔ اس کا جب حکم آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت حمزہ کو بلا کر یہ آیات سنائی، اور پھر جو ہے نا مسلمانوں نے ایک لشکر تو کیا، ایک مزاحمت کے لیے کہ اب وہ قافلہ جا رہا ہے، تو مسلمانوں نے اس قافلے کو روکنے کے لیے ایک مہم کھڑی کی، جسے مہم ہی کہا جاتا ہے، ابھی جنگ بدر کا آغاز نہیں ہوا، تو وہ قافلہ جو ہے نا اسکپ ہو کر نکل گیا۔ اب مسلمان واپس آ گئے، وہ جو مہم کی تھی کچھ لوگوں نے مل کر، اب انتظار تھا کہ کب یہ قافلہ واپس آئے۔ جب یہ قافلہ واپس آنا تھا تو پھر اس کو روکنا تھا، اور وہ جو انہوں نے مال اسباب مسلمانوں کا لوٹا تھا نا، ان کے ساتھ مزاحمت کرنی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، تو تمام صحابہ کرام جن میں منافقین بھی موجود تھے وہ سارے آگے، سب کو لے کر آگے چلے، اور پھر راستے میں جب دیکھا کہ اب وہ قافلہ جو ہے نا انہوں نے آگے بھیج کر خبر لے لی کہ مسلمان روکنے کے لیے، مزاحمت کرنے کے لیے ہمارا راستہ روک کے کھڑے ہیں، انہوں نے ایک بندے کو وہاں سے بگایا مکے، کہ قافلہ بچاؤ، یہ ہمیں جو مال اسباب ہمارا ہے یہ لوٹنے کے لیے یا اس کو لینے کے لیے، ہمیں قتل کرنے کے لیے مسلمانوں نے ایک مہم شروع کی ہے۔ تو مکے سے 1000 کا لشکر جو ہے نا، انہیں تو بہانہ مل گیا، انہوں نے کہا ان کی یہ جرت، تو وہ بڑا قبیلہ تھا قریش، انہوں نے 1000 کا لشکر اکٹھا کیا، 100 گھوڑے اس میں جو ہے نا تیر انداز اور تلواریں اور نیزے وہ لے کر جو ہے نا مسلمانوں کے لیے آئے، اور اس نشے میں کیا اب ان کو قتل ہی کر دیتے ہیں، فارغ کرتے ہیں ان کو۔ ادھر ابو سفیان جو کہ قافلہ لے کر آ رہا تھا، اس نے راستہ تبدیل کر کے اپنے آپ کو ساری رات چلتا رہا، محفوظ کر کے جموم کے راستے سے مکے کی طرف کا راستہ لیا اور قافلہ محفوظ کر کے نکل گیا۔ ادھر جو قافلہ تو نکل گیا، ادھر مسلمان تعاقب میں تھے قافلے کے، اور سامنے 1000 کا لشکر آ گیا۔ یہ 1000 کا لشکر کی تیاری نہیں مسلمانوں نے کی تھی، مسلمانوں کے پاس 313 لوگ تھے، چند تلواریں، چند گھوڑے، انہوں نے قافلے کو ہی پکڑنا تھا، لیکن آگے وہ قافلہ تو نکل گیا، آگے 1000 کا لشکر آ گیا۔ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی فکر ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 14-15 برس میں یہ 313 مسلمان اکٹھے کیے ہیں، منافقین تو راستے میں سے اسکپ ہو گئے، باقی 313 رہ گئے، اور کمزوری آ گئی تعداد میں، تو اللہ کے نبی کو بڑی فکر ہوئی، اور اللہ کے نبی نے وہاں ایک طویل ترین سجدہ اور اللہ سے دعائیں مانگی، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے مانگتے آپ نے فرمایا کہ اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جو مسلمان میں لے کر آیا ہوں یہ دنیا میں نہ رہے، یہ شہید ہو گئے، تو تیرا نام قیامت تک لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس پر جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے نوید سنائی، اور آپ کو فرشتوں کی جو ہے نا جوک در جوک مدد فرمائی گئی، اور پھر جب جنگ میں نکلے تو سب سے پہلے دوسری طرف سے عتبہ، ولید اور شیبہ، یہ 3 لوگ نکلے۔ یہ عتبہ جو تھا ہند کا باپ تھا، معاویہ کا نانا،
اور یہ شیبہ معاویہ کا ماموں، ہند کا بھائی، اور ولید جو ہے نا وہ عتبہ کا بھائی، یعنی کہ معاویہ کا نانے کا بھائی، یعنی کہ ہند کے باپ کا بھائی۔ تو یہ جب نکلے ادھر سے حضرت علی نکلے، حضرت حمزہ نکلے، حضرت ابو عبیدہ نکلے۔ تو یہ پہلی جنگ ہے، اور یہ تین جو ہے نا اللہ کے شیر مسلمانوں کی جانب سے نکلے، اور وہ تین سب سے بڑے سردار کافر جو تھے وہ قریش کی طرف سے آئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے حملہ کیا۔ حضرت علی تو شیر خدا تھے، انہوں نے قتل کیا معاویہ کے ماموں جان کو، جس کا نام ولید تھا۔ تو دوسری طرف سے جو عتبہ کو قتل کیا حضرت حمزہ علیہ السلام نے، اور شیبہ کا وار پڑا حضرت ابو عبیدہ پر، اور حضرت حمزہ نے مساعد کرتے ہوئے شیبہ کو پھر قتل کیا، اور حضرت ابو عبیدہ کو بھی زخمی حالت میں لے کر یہ تینوں واپس آ گئے۔ اور پھر یہ ایک نارمل جنگ شروع ہو گئی، تیر اندازوں نے تیر چلائے، یہاں تک کہ بدر میں ایک بہترین جو ہے نا ابو جہل مارا گیا، فلاں مارا گیا، بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ عقبہ بن معید پکڑا گیا جس نے اوجری ڈالی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور وہ ابو جہل اور فلاں سارے سردار، عتبہ، شیبہ، ولید، سب مارے گئے، اور مسلمانوں کو ایک بہترین فتح حاصل ہوئی، جس فتح سے کفار جو تھے نا ان کی کمر ٹوٹی اور ان کو بڑا دکھ تھا۔ اب دیکھو نا، معاویہ کی امی جان کے گھر میں تین جنازے، اس کا بھائی بھی مر گیا، اس کا باپ بھی مر گیا، تو اس کے جو ہے نا باپ کا بھائی بھی مر گیا، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، ادھر ابو جہل مر گیا، ادھر عقبہ بن معید مر گیا، بڑے بڑے سردار سارے واصل جہنم ہو گئے، اور جو ان کے چھوٹے موٹے سردار تھے وہ بھی قتل ہو گئے، انہیں شکست فاش ہوئی۔ اتنا بڑا لشکر لے کر گئے تھے، شامیانے بج رہے تھے، شراب کے نشے میں دھت، اور فتح کی امید کے اوپر وہ آئے تھے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے، لیکن ہوا کیا کہ ان کو شکست ہوئی۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح دی۔ اس فتح کا سہرا حضرت علی، حضرت حمزہ، ابو عبیدہ ان کے سر سب سے پہلے آیا، کیونکہ انہوں نے پہلے نکل کر بڑے سرداروں کو قتل کیا۔ تو اس جو ہے نا بدر میں 70 جو تھے نا ان کے کفار پکڑے گئے، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جزیہ دے کر چھوڑا بھی، اور اس میں جو ہے نا جس کے پاس جزیہ نہیں تھا 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کے عوض ان کو چھوڑا گیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کی ایک دھاگ بیٹھ گئی، اور اس بدر کی فتح کی وجہ سے اور قبائل بھی مسلمانوں کی جو ہے وہ طرف مائل ہوتے گئے، اور مسلمانوں کی تعداد مزید بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اگلے پھر سال انہوں نے اپنا یہ بدلہ لینے کے لیے کافروں نے تیاری شروع کر دی جب احد کی جنگ کی، تو لہٰذا انہوں نے وہیں چیلنج کیا، اور خبریں پہنچ گئی کہ ہم اگلے سال اس سے بڑی تیاری کر کے آئیں گے اور اپنے مقتولین کا بدلہ لیں گے، اور مکے میں جو تھی نا وہ صف ماتم بچھ گئی، اور انہوں نے باقاعدہ تیاری کرنی شروع کی۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دینی احکامات آ رہے ہیں، اور اگلے مختصر جو ہے نا لیکچر میں تھوڑا سا احد کا حال عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا لیکچر جو تھا وہ غزوہ خندق تک تھا، اس سے آگے کی گفتگو ہم شروع کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فتح حاصل کی غزوہ خندق میں بھی، یہاں ایک واقعہ جو ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اپنے ہتھیار وغیرہ بدل رہے تھے کہ یہ وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور انہوں نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ جو آپ کے ساتھ بنو قریظہ نے دفاع کا معاہدہ کیا ہوا تھا، وہ یہ یہودی قبیلہ تھا، انہوں نے آپ کے ساتھ دفاع کا معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی مدینہ پر حملہ کرے تو ہم ساتھ مل کر دفاع کریں گے، لیکن انہوں نے اتحاد کر لیا تھا قریش کے ساتھ کہ آپ ادھر سے حملہ کریں، ہم پیچھے سے بھی حملہ کر دیں گے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کو توڑ دیا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کو ان کے ساتھ جا کر ان کی خبر لینی چاہیے، اب آپ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ جا کر ان کا فیصلہ کریں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا مسلمانوں کے ساتھ، تو یہ معاہدہ توڑ دینا تو وار کرائم کہلاتا ہے، تو اس کی تو باقاعدہ ان کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً حکم دیا کہ کوئی بھی عصر کی نماز نہیں پڑھے گا، وہ بنو قریظہ میں جا کر ہم پڑھیں گے۔ تو صحابہ کرام وہاں سے رخصت ہوئے، اور سب نے جو ہے نا جلدی جلدی بنو قریظہ کی طرف اپنا سفر کیا۔ وہاں پہنچ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ جو محاصرہ کیا ان کے قلعے کا، اور جو انہوں نے غداری کی تھی اس غداری کے سبب میں ان کے ساتھ جو ہے نا مذاکرات ہوئے،
تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہی ہیں جو کہ پہلے یہودی تھے، پھر وہ مسلمان ہو گئے، تو یہودیوں کی توریت کی جو کتاب تھی اسی سے ان کا فیصلہ کر دیا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ جو غداری کرے ان کے جو جنگجو جوان ہیں نا ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کا معاملات ہیں، تو جو جنگ اور جہاد میں جو غداری کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی معاملہ قتال کا ہی ہوتا ہے۔ تو پھر ان کے جو ہے نا جوانوں کو قتل کیا گیا ایز اے پنشمنٹ، سزا کے طور پر۔ تو یہ ایک جو ہے واقعہ اکثر لوگ اسلام کے خلاف بھی پیش کرتے ہیں کہ جی اتنے ہزار لوگوں کو پکڑ کے قتل کر دیا، یا اتنے 100 لوگوں کو۔ وہ اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے، جو ان کے پرومیننٹ سرداران تھے جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا انہیں پھر بلا کر پھر انہی میں سے جو تورات کے عالم تھے ان سے ہی فیصلہ کروایا گیا کہ بھی آپ کے ہاں بھی یہی فیصلہ ہے کہ جو جنگ میں غداری کرے، پورے مدینے کو سٹیک پر لگا دیا۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے محافظ ہیں، پیچھے انہوں نے قلعے کے دروازے کھولے ہوئے تھے اور وہ کفار کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، آندھی اور طوفان آئے کہ وہ ان کے جو ہے نا پاؤں اکھڑ گئے، نہیں تو یہ پیچھے سے حملہ کرتے تو مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتے تھے، کیونکہ مسلمان ان کو اپنا دوست سمجھ رہے تھے۔ تو اس بنیاد پر ان کو جو ہے نا ان کے جوانوں کو، جنگجو جوانوں کو قتل کیا گیا۔ اگر کوئی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے تو پوری دنیا میں یہ قوانین ہے۔ اس میں تھوڑا سا اسلام کا دفاع کرنے کے لیے آپ کو یہ بات سکھلا رہا ہوں کہ اگر کوئی نان مسلم یا کوئی متشدد یہ بات کرے کہ دیکھو جی اسلام نے اس طرح کا قانون ہے، تو بھی پوری دنیا میں یہی قوانین ہوتے ہیں کہ کوئی جنگ میں غداری کرے، آپ کے ملک کو، آپ کے علاقے کو، آپ کی جانوں کو سٹیک پر لگا دیا جائے، تو پھر جنگ کے دوران ہی یہ ان کے ساتھ بھی جنگ کی جاتی ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فتوحات حاصل ہوئیں اس میں قریش کے اوپر ایک دھاگ بھی بیٹھ گئی، اور جو ساتھ والے قبائل تھے انہوں نے بھی مسلمانوں کو ایز اے پاور جو ہے تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ اب مسلمانوں کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے اور وہ مہاجر تھے اور مدینے میں آ کر انہوں نے اپنی جو ہے نا سٹرگل سٹارٹ کی۔ اب مسلمانوں کی حیثیت تبدیل ہو چکی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے بڑے فیصلوں میں بلایا جاتا، مسلمانوں کے فیصلوں کو قبول کیا جاتا۔ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے قبائل، وہ آپ کے تسلط میں آنا شروع ہو گئے کہ آپ ہمارے دفاع میں اپنے لے لیں، ہمارا دفاع آپ کے ساتھ ہوگا، ہم آپ کو جزیہ دے کر آپ سے دفاع لیں گے، دین آپ کا چلے گا، مذہب ہمارا چلے گا۔ ادھر میں آپ کو دین اور مذہب کا مطلب تھوڑا سا واضح کر دوں۔ دین ہوتا ہے ایک نظام زندگی، ایک مکمل پیکج، فل پیکج جس کو کہا جاتا ہے نا، نظام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وہ ہے دین اسلام۔ دین اسلام کے اندر رہ کر مختلف مذاہب ہو جاتے ہیں۔ جس طرح مسلمان تو سارے ہی ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل تشیع، یہ سب مسلمان ہیں، دین اسلام پر عمل کرتے ہیں، لیکن اندر ان کا طریقہ کار جو ہے نا، جس کو کہا جاتا ہے طریقہ کار، یہ مذہب ہوتا ہے کہ وہ کس طرح نماز پڑھیں گے، وہ کس طرح زکوٰۃ دیں گے، وہ کس طرح افطار کریں گے، وہ کس طرح جو ہے نا اپنے مذہبی فقہا کے ساتھ اٹیچ ہو کر فقہی معاملات کو کس طرح چلائیں گے۔ اس کو مذہب کہا جاتا ہے۔ مذہب احناف، مذہب شوافع، مذہب حنابلہ، مذہب اہل تشیع، اہل تسنن، یہ مذاہب ہیں، لیکن ان سب کا دین ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی وہاں یہ نافذ کر دیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ مسلمان نہیں ہونا چاہتے، لا اکراہ فی الدین، دین میں تو جبر ہے ہی نہیں، آپ نہیں مسلمان ہونا چاہتے نہ ہو، کوئی بات نہیں، لیکن آپ دین ہمارا ایکسیپٹ کر لیں، یعنی کہ جو دینی قوانین ہمارے چلیں گے اس کے اندر رہ کر آپ اپنے مذہب پر عمل کرتے رہیں، آپ مسلمان نہیں ہوتے نہ ہو، لیکن دین یہ ہوگا ہمارا، قتل کا بدلہ قتل، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، شراب کی ممانعت ہوگی، زنا کی ممانعت ہوگی، سود کی بنکاری یہ نہیں ہوگی، ان سارے معاملات کو آپ ایکسیپٹ کریں، اندر رہ کر آپ اپنی یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہمیں اس کو آپ کو زبردستی نہیں کرنا۔ تو وہ مسلمانوں سے پروٹیکشن لیتے تھے، تو یہ پروٹیکٹیو سٹیزن بن چکے تھے ریاست مدینہ کے ساتھ جو رہتے تھے لوگ، تو مسلمان کو پروٹیکٹ کرتے تھے، وہ مسلمانوں کو جزیہ دیتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کی اولادیں دیکھتی تھیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح معاملات کرنے ہیں، تو پھر وہ امپریس ہو کر پھر وہ دین اسلام میں آ جاتے تھے، کیونکہ دین اسلام کی ایک کشش ہے، زبردستی تو ہم نے کرنی نہیں۔ جب وہ دیکھتے تھے کہ یہ لوگ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، کہ ہمارا کوئی قتل ہو جائے اس کے ساتھ بھی وہی فیصلہ ہے، جو ان کا قتل ہو جائے ان کے ساتھ بھی وہی فیصلہ ہے، ایک نظم و ضبط ہے، یہ سارے معاملات دیکھ کر وہ جو جزیہ دے کر پروٹیکٹیو سٹیزن بنتے تھے، وہ بھی پھر مرغوب ہو کر اسلام لے آتے تھے۔
تو یہ تبلیغ کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ کسی پر جبر نہ کیا جائے، دین کا نفاذ کیا جائے، اس کے اندر رہ کر پھر وہ جب خود پرکھیں گے، دیکھیں گے، فیصلوں کو دیکھیں گے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ادھر ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ ایک قریش کا مہاجروں کا ایک گروہ اور انصار کا ایک گروہ، وہ اونٹوں کو پانی پلانے سے ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی ان کی جھگڑا ہو گیا، تو اس جھگڑے میں انہوں نے آپس میں تلواریں نکال لی، اور اس میں عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے اس آگ کو بھڑکایا، جس کی وجہ سے وہ آپس میں لڑنے لگے۔ تو نبی اس نے کہا کہ ہم واپس جا کر نا ان ذلیلوں کو ہم یہاں سے نکال دیں گے، کیونکہ انصار بہت زیادہ تھے، مہاجر تو کم تھے۔ تو یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے نا فوراً مداخلت کر کے کہا کہ تم جہالیت کے نظام کی طرح پھر دوبارہ اس جہالیت کی طرف جانا چاہتے ہو۔ تو اس پر جو ہے نا حضرت رسول اللہ کو یہ بھی پتہ چلا کہ یہ عبداللہ ابن ابی کی سازش تھی، یہاں تک کہ آپ کا جو بیٹا تھا نا، عبداللہ ابن ابی کا جو بیٹا تھا جابر بن عبداللہ، اس نے تلوار نکالی، اس نے کہا میں قتل کر دوں گا، اپنے باپ کو ہی قتل کر دوں گا۔ حالانکہ پورے مدینے میں یہ مشہور تھا کہ جابر جیسا با ادب اپنے باپ کا کوئی بچہ ہی نہیں پایا گیا۔ تو اس جابر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسے الفاظ کہنے پر تلوار نکال لی، اور مدینے کے جو ہے نا سرحد پر کھڑا ہو گیا، بالکل جو جہاں سے مدینے کا آغاز ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ تم داخل ہوگے مدینے میں تو ان کو نکالو گے نا، میں نے تجھے داخل ہی نہیں ہونے دینا، قتل کر دینا ہے۔ تو جابر پریشان ہو گیا، کہتا دیکھو میرا بیٹا پاگل ہو گیا، اتنا با ادب بیٹا کہتا ہے میرے باپ کو قتل کر دینا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ پیغام بھجوایا جابر کے ذریعے، جابر کی طرف، کہ آپ اس اپنے والد کو قتل نہ کرو، چھوڑ دو اسے۔ تو اس نے کہا کہ یہ مدینے کے سرتاج علی حضرت رسول اللہ ہی کے فرمان کی وجہ سے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، نہیں تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ تو باپ پریشان ہو گیا کہ اتنا با ادب بیٹا اب مجھے قتل کرنے کے در پہ آ گیا۔ تو یہ ایک ایسا منافق تھا جو ظاہر ہو گیا۔ باقی منافقین جو اللہ کے نبی پر 12 منافقین والی حدیث آپ نے سنی ہوگی نا، کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، کبھی وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، یعنی کہ محال ہے ایک کام۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک رئیس المنافقین جو عبداللہ ابن ابی، یہ ظاہر ہوا۔ عبداللہ ابن ابی کے مرنے پر جو ہے نا، وہ جابر محبت بھی بڑی کرتا تھا اپنے باپ سے، تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ درخواست کی کہ آپ میرے والد کو اپنی جو ہے نا اپنا پیرہن جو ہے نا وہ ان کو پہنائیں کفن کے طور پر، اپنا لعاب دہن اس کی آنکھوں میں اور اس کے منہ میں ڈالیں، تاکہ برکت کے طور پر میرے باپ کو بخشا جا سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر کی فرمائش پر یہ سارے کام کیے، یہ کام کیے۔ تو ان سے مرغوب ہو کر یہودیوں نے دیکھا کہ یہ تو پکا ٹھکا منافق تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اتنی سازشیں رچا کرتا تھا۔ تو جب اللہ کے نبی کا یہ سلوک دیکھا یہودیوں نے، تو اس وقت سب سے زیادہ یہودی جو ہے نا بغیر تلوار کے، بغیر زبردستی کے، کسی وجہ کے بغیر وہ مسلمان ہوئے۔ بہت سے یہودیوں نے کلمہ پڑھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز عمل دیکھ کر، کہ صرف جنگوں سے ہی نہیں، دارہ اسلام بڑا، جنگیں جہاں ضرورت پڑتی تھی جنگیں بھی ہوتی تھیں، کیونکہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں جنگوں کے بارے میں زیادہ بتایا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدات کے ذریعے، حسن سلوک کے ذریعے اور ان کے ساتھ تبلیغ کے ذریعے بھی بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا۔ حالانکہ مکہ میں جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے وہ تبلیغ سے ہی مسلمان ہوئے، کیونکہ مکہ میں تو جنگ کا حکم ہی نہیں تھا۔ حالانکہ وہ ظلم بھی کرتے تھے، ظلم برداشت کرنا پڑتا تھا، حملہ کرتے تھے، حملہ برداشت کرنا پڑتا تھا۔ مکہ میں بالکل جو ہے نا جنگ کا کوئی حکم ہی نہیں تھا، تو وہاں بھی لوگ مسلمان ہوئے۔ لیکن یہاں پھر جو آپ سے جنگ کرتے ہیں، آپ کو قتل کرتے ہیں، اس کو آپ ریٹیلیٹ بھی کرو اور آگے بڑھ کر قتال بھی کرو، اللہ نے حکم دیا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ تبلیغ کے مراحل بھی موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں بغیر جنگ کیے تمام مدینے کے لوگوں کو مسلمان کیا، مکے کے لوگوں کو مسلمان کیا، پھر جو حملہ کرتے تھے پھر ان سے جنگ بھی کرنی پڑتی تھی۔ یہ تو لازم المظلوم ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اسلام میں جنگ ہی جنگ ہے، بھئی جہاں جنگ کی ضرورت ہے وہاں تلوار بھی اٹھانی پڑے گی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن اتر رہا ہے، لوگ قرآن کو مانتے نہیں ہیں، تو پھر ان کے ساتھ تلوار سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ اور یہاں یہودیوں نے، بے شمار یہودی جو ہے نا حضرت رسول اللہ کا یہ عمل دیکھ کر عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، کہ وہ رئیس المنافقین تھا، وہ کیسے کیسے مسلمانوں کی مخالفت کرتا تھا، اور دیکھیں مسلمانوں کے نبی نے ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا۔ تو آگے بڑھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب اس تمام معاملات کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہیں
وہ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، یہ اعلان کیا۔ اور تمام جو مدینے کے منافقین یا مدینے کے لوگ وہ سارے پریشان کہ یہ اب ان کفار کی طرف جائیں گے جو کہ 3 جنگیں کر چکے ہیں مسلمانوں سے، آ کر حملے کیے، بدر کی، احد کی، خندق کی، اب مسلمان خود جائیں گے ان کی طرف عمرہ کرنے کے لیے۔ تو وقت آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تمام صحابہ کرام نے عمرے کی نیت سے احرام باندھے اور مکے کی طرف چل پڑے۔ اب مکے کا جو سردار ہے وہ ابو سفیان ہے، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن۔ تو یہاں مکے والوں نے بھی اپنے جو ہے نا تیر انداز اور اپنی فوجیں الرٹ کر دیں کہ ہم مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں داخل ہی نہیں ہونے دیں گے۔ حالانکہ یہ قانون تھا قریش کا، یہ مکے والوں کا قانون تھا کہ کسی بندے کو بھی حرم کی زیارت سے نہیں روکا جائے گا۔ یعنی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کی محبت نفرت میں اس طرح اندھے ہو چکے تھے کہ انہوں نے جو صدیوں سے قانون چلا آ رہا تھا کہ حرم پاک میں کسی دشمن کے اوپر بھی حملہ نہیں ہوگا، کسی دشمن کو بھی نہیں روکا جائے گا حرم پاک میں داخلے سے، تو جس طرح کا بھی اس وقت رائج تھا داخلے کے بعد وہ حج کا طریقہ یا طواف کا طریقہ، وہ کسی کو بھی نہیں روکا جائے گا۔ لیکن نفرت کا اندازہ دیکھیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو احرام باندھے ہوئے ہیں اور روک دیا، اور مکے میں داخلے سے جو ہے نا انہوں نے پابندی لگا دی۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مذاکرات کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں، کیونکہ حضرت عثمان جو تھے وہ بنو امیہ کے خاندان سے تھے، اور ان کا بہت بڑا خاندان ادھر موجود تھا جو کہ ان کی تائید میں ان کے اوپر حملہ بھی نہیں کرے گا، ان سے کوئی اس طرح کا زیادتی نہیں ہوگی، تو وہ ایک پروٹیکشن انہیں ملے گی، تو اس لیے حضرت عثمان کو بھیجا۔ تو حضرت عثمان وہاں گئے ان کے ساتھ کچھ گفتگو کرنے کے لیے، اور یہاں یہ افواہ انہوں نے پھیلا دی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ اب ریاست کے ایک سفیر کو بھیجا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ بیعت کی، موت پر بیعت کی کہ اب ہم واپس نہیں جائیں گے، انہوں نے ہمارے سفیر کو قتل کر دیا، ہمیں مکے میں جانے سے روکا، نہ ہم رکیں گے اور نہ ہم جو ہے نا ان کو چھوڑیں گے کہ ہمارے سفیر کو قتل کیا، اس کا بدلہ بھی لیں گے، آؤ میرے ساتھ موت پر بیعت کرو کہ اب ہم نے مر جانا ہے۔ اتنی تذلیل ہماری کہ اللہ کا گھر ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ مکے میں پیدا ہونے والے ہاشمی خاندان سے ہیں، ان کے خاندان متولیت میں چلے آ رہے تھے، اور عام کافر اور عام مشرک کو بھی کوئی روکتا نہیں ہے مکے میں جانے سے۔ ادھر رسول اللہ ہیں، خاتم النبیین ہیں، خانہ کعبہ کے متولیوں کے خاندان سے، قریش کے خاندان سے انہیں روکا جا رہا ہے، اور ان کے قاصد کو جو ہے نا قتل کر دیا گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں موت پر بیعت لی صحابہ کرام کی کہ اب ہم نے مر جانا ہے، لیکن ہم نے جو ہے نا یہاں سے واپس نہیں جانا۔ ادھر کفار کو بھی پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ نے اس بیعت سے خوش ہو کر باقاعدہ قرآن پاک میں آیتیں اتاری، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ جب وہ درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے، یعنی کہ موت پر بیعت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل سے خوش ہو کر اللہ ان پر راضی ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی آیات اتاری۔ تو ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے موت پر بیعت لے لی۔ کفار کو پتہ چلا تو انہوں نے مذاکرات کے لیے جو ہے سہیل ابن عمل کو بھیجا کہ بھئی یہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا، چلو ہم مذاکرات کرتے ہیں۔ وہ ڈر گئے، وہ بھی، حضرت عثمان بھی واپس آ گئے، وہ زندہ ہی تھے۔ تو مذاکرات کے لیے ادھر سے سہیل ابن عمل آیا، ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی، تو ایک معاہدہ طے پایا آپس میں۔ تو اس معاہدے میں لکھا گیا ہذا بین قریش و بین محمد الرسول اللہ، کہ یہ معاہدہ قریش اور محمد الرسول اللہ کے درمیان ہے۔ ادھر وہ سہیل ابن عمل بڑا ذہین اور فتین انسان تھا، اس نے کہا کہ اگر ہم اس پر سائن کر دیں، اوپر لکھا محمد الرسول اللہ، تو رسول اللہ مان لے تو جھگڑے ختم ہو جائے گا، آپ یہ لکھیں محمد ابن عبداللہ، ہم سائن نہیں کریں گے رسول اللہ لکھا ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا کہ وہ معاہدہ لکھ رہے تھے کہ علی تم یہ مٹا دو۔ حضرت علی کی یہ غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ ایک کافر جو ہے نا لکھنے نہیں دے رہا، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ خود مٹا دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے اس کو جو ہے نا قطع کی۔ یہ ذہانت ہے حضرت علی کی۔ نواسب جو ہے نا وہ حضرت علی کی مخالفت میں یہ بات لے آتے ہیں، دیکھو جو حضرت علی نے بات نہیں مانی رسول اللہ کی، ان کا وہ ایک ذہین اور ایک بہت اعلیٰ معیار پر کھڑے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ وہ کافر یہ گوارا نہیں کر رہا کہ محمد رسول اللہ لکھا جائے، تو یہ مومنوں کے امیر حضرت امیر المومنین علیہ السلام وہ کیسے گوارا کریں کہ اس کو کاٹ دیا جائے۔ انہوں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ یہ کریں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کا یہ عذر قبول کیا،
اور حضرت علی کفار سے اتنا ناراض تھے کہ ان کافروں کی ہر بات ہم مان رہے ہیں، تو حضرت علی ان سے ناراض ہو کر اپنے خیمے میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے معاہدہ لکھوانے کے بعد حضرت علی کے خیمے میں جا کر حضرت علی کو منایا اور کہا کہ علی تو راضی ہو جا کہ جنت میں تو اور میں ایک ہی جگہ پر ہوں گے۔ آج اگر یہ مجھے رسول اللہ نہیں لکھنے دے رہے تو ان کے لکھنے نہ لکھنے سے تو میری رسالت پر تو کوئی فرق نہیں آتا، لیکن تو جو ان سے ناراض ہے نا، تو راضی ہو جا کہ روز قیامت حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں تو اور میں ایک جگہ پر ہوں گے۔ اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ جب تبوک پر جانے پر آگے چل کر آئے گا، غزوہ تبوک کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن اسی پیرائے میں جو حضرت علی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راضی کرنے کے لیے جنت میں ایک اپنے ساتھ مقام کا اعلان کیا، یہاں تبوک میں بھی حضرت علی کو اللہ کے نبی پیچھے چھوڑے جا رہے تھے اپنا قائم مقام، اور حضرت علی روتے تھے کہ میں آپ کے ساتھ پہلی دفعہ کسی جنگ میں نہیں جا رہا، تو اللہ کے نبی نے وہاں بھی یہ کہا اما ترضا کہ تو راضی ہو جا، انت تکونی منزلت ہارون من موسیٰ، تو ہو جا میرے لیے کہ منزلت ہارون من موسیٰ، کہ موسیٰ جب طور پہ جاتے تھے وہ ہارون کو پیچھے چھوڑ کے جاتے تھے، میرے لیے تو ہارون ہے۔ اندازہ کریں کہ پوری کائنات سارے نیک اعمال کرتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، تمام انبیاء، تمام رسول، تمام صحابہ، تبع تابعین، سلف صالحین، مجددین، مورخین، عدلہ اربع اور بڑے بڑے اولیاء فقہا، سب یہ عمل کرتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے دے گا اور اے نبی تو راضی ہو جائے گا، یعنی کہ اللہ نبی کو راضی کرنے کے لیے قرآن میں آیتیں اتار رہے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور نبی علی کو راضی کرنے کے لیے یہ دو واقعات آپ کے سامنے آ گئے، اما ترضیٰ انت تکون بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور علی تو راضی ہو جائے جنت میں تو میرے ساتھ ایک ہی مقام پر ہوگا۔ یہ علی کی شان دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو راضی کرنے کے لیے روایات اور حدیثیں بتا رہے ہیں۔ تو یہاں معاہدہ طے پایا، اور یہ معاہدہ جو تھا بڑا غیر منصفانہ تھا، جس کو اللہ کے نبی نے قبول کیا۔ اس معاہدے میں لکھا تھا پہلی شرط یہ تھی کہ مسلمان بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں گے۔ اب یہ جو شرط ہے نا، عام لوگوں کو اس کا شاید اندازہ نہ ہو، تو اس کے اوپر میں تھوڑی سی گفتگو کر دوں کہ یہ ایک بڑی معیوب بات سمجھی جاتی تھی کہ کوئی احرام باندھ لے اور وہ عمرہ کیے بغیر احرام کھول دے۔ یہ چیز بالکل انہونی بات ہوتی تھی، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر ہم اب عمرہ نہیں کریں گے۔ آج بھی اگر آپ عمرے کا احرام باندھیں اور عمرہ نہ کریں اور احرام کھولنا پڑ جائے، آپ کو ایک قربانی دینی، دم واجب ہو جاتا ہے، آپ کو ایک قربانی کرنی پڑے گی، ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا اس کے دم میں۔ اور اس وقت تو یہ ایک بڑی ہی نایاب چیز اور بڑی ہی محال چیز تھی کہ ابھی یہ احرام باندھا ہو، کیونکہ دشمن کو بھی مکہ میں جانے سے نہیں روکا جائے گا، تو احرام باندھ کر بغیر عمرہ کیے احرام کھولنا ایک بڑی ہی معیوب اور بڑی عجیب و غریب بات سمجھی جاتی تھی۔ انہوں نے یہ شرط لکھوا دی، اللہ کے نبی نے قبول کر دی۔ دوسری شرط لکھی کہ فریقین میں 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، تو یہ شرط بھی ادھر آ گئی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی قبول کی۔ یہ تو مسلمانوں کے بھی حق میں تھی کہ اب 10 سال تک امن کا دور آ جائے گا۔ تیسری جو تھی بہت ہی ناجائز شرط تھی کہ اگر کوئی مسلمان اب ہوا اور وہ مدینے چلا گیا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکے آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اس پر بھی اللہ کے نبی نے سائن کر دی، مان لی وہ، یعنی کہ اتنی کٹھن شرائط اور دب کر صلح ہو رہی ہے کہ حضرت عمر جیسا انسان وہ صلح کو سمجھ نہیں پا رہا ہو، اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں اللہ کا نبی ہوں، تو کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں حق پر ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں آپ اتنی مشکل شرائط پر؟ اب یعنی کہ آواز تک بلند ہوئی، خود حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اب صدقہ خیرات کرتا ہوں اور میں روتا ہوں کہ میں نے اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس طرح گفتگو کی۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی شرائط کہ یہ کس طرح مسلمانوں کے حق میں ہیں یہ شرائط، یہ تو بڑی مشکل شرائط کہ اب مسلمان کوئی ہو جائے اور وہ ہمارے پاس آئے تو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ وہاں ایک واقعہ بھی ہو گیا، حضرت ابو جندل مسلمان ہو چکے تھے، شرطوں کے اوپر سائن ہو چکے تھے، تو وہ آئے کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، وہ اپنی زنجیریں توڑوا کر بھاگ کر آئے مسلمانوں کے پاس۔ تو ادھر ابو سفیان نے کہا جی اس کو واپس کرو، کیونکہ شرط ہمارے بات طے پا گئی ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہو کے قریش سے جائے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے۔
وہ روتے رہے، بلکتے رہے کہ یہ ہمیں ان جانوروں کے حوالے کر رہے ہو، یہ ہمیں زد و کوب کریں گے، زنجیریں پہنائیں گے. ہم مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ہم معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں. ایک نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ایک معاہدہ کرے اور اس کو توڑ دے. تو اتنی یعنی کہ صحابہ کرام روتے تھے کہ ہم یہ ان جلادوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو واپس سونپ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی مسلمان ہو کر آئے گا اس کو واپس کرنا پڑے گا. لیکن اگر کوئی مدینے سے مرتد ہو کے آ جائے، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح مرتد ہوا، ایک اور کاتب وحی مرتد ہوا، ان کو واپس نہیں وہ ہم کریں گے، ہم لے لیں گے. مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے مرتد ہو کر مکے آ جائیں تو وہ واپس نہیں کریں گے. لیکن کوئی مسلمان ہو جائے تبلیغ سے، وہ مدینے آنا چاہے تو ان کو جو ہے نا وہ نہیں لیں گے. یہ کٹھن شرائط لکھ کر دستخط کروائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر سائن کر دی. اب یہ شروط آ گئی جب، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو فتح مبین کہا، ان فتحنا لک فتح مبین، کہ یہ مسلمانوں کے لیے فتح مبین ہے. اب لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بظاہر تو یہ شرطیں ان کے حق میں ہیں، تو یہ فتح مبین کیسے ہے. سب سے پہلے اس میں ایک خوبصورت بات یہ تھی کہ مسلمانوں کو ایز اے پاور ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا. انہوں نے ریکگنائز کر لیا تھا کہ یہ بھی ایک پاور ہے. معاہدے اور یہ سارے شرائط ان کے ساتھ ہی طے کیے جاتے ہیں جن کی کوئی حیثیت ہو. تو قریش نے مسلمانوں کی وہ ایز اے ایک پاور، ایز اے ایک حیثیت ریکگنائز کر لیا تھا کہ اب یہ ایک مسلمانوں کی طاقت ہے، ایک تنظیم ہے، ایک ریاست ہے. اس ریاست کے ساتھ دوسری ریاست نے ایک معاہدہ کیا، تو مسلمانوں کو یہ مان لیا گیا. اب 10 سال تک مسلمان قریش کی طرف سے مطمئن ہو کر، ان کے پاس ایک لمبا عرصہ ہے، اسی عرصے میں وہ تبلیغ کریں گے، وہ معاہدات کریں گے، یہودی قبائل کے ساتھ یکسو ہو کر وہ جنگ بھی کر سکتے ہیں. انہیں یہ فکر نہیں ہوگی کہ پیچھے سے حملہ ہو جائے گا. تو اس طرح یہ ایک فتح مبین، اور اس کے ثمرات بعد میں اگلی گفتگو میں بھی آپ سے عرض کریں گے. تو انشاءاللہ باذن اللہ اب سیکنڈ گفتگو میں صلح حدیبیہ پر تھوڑی سی بات کرنے کے بعد آگے بڑھیں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، ہمارے پچھلے لیکچر میں صلح حدیبیہ تک ہم پہنچے، اور صلح حدیبیہ کی شرائط جو ہے نا وہ مان لی گئیں اور اس کو درج کر لیا گیا. صلح حدیبیہ ہی کی شرائط کے تناظر میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا. جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب واپس صحابہ کرام کی طرف آئے، اور سب سے پہلا کام تو یہ کرنا تھا کہ احرام بغیر عمرہ کیے کھولنا تھا، اور جو جانور لے کر آئے تھے ساتھ اس کو ذبح کرنا تھا، اور بغیر عمرہ کیے ہی احرام کھول کر واپس چلے جانا تھا. یہ چیز مکہ میں اور اس وقت قریش میں، جو آج بھی یہ بڑی عجیب اور معیوب سمجھی جاتی تھی. آج بھی اگر کوئی بندہ احرام باندھے تو بغیر عمرہ کیے اگر اس کو کھولنا پڑے تو اس کو ایک قربانی کرنی پڑے گی. اس وقت تو یہ چیز بڑی ہی معیوب سمجھی جاتی تھی، اور اس کو ایسا سمجھا جاتا تھا کہ جیسے کوئی آفت ٹوٹ پڑے گی کہ ہم نے حرام باندھا اور عمرہ نہیں کیا، کیونکہ روک ٹوک تو ہے نہیں عمرہ کرنے میں. ان ظالموں نے تو نبی کو روک دیا، رسول کو روک دیا. تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اعلان کیا کہ اپنے احرام کھول دیے جائیں، اور صحابہ کرام کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا کریں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اور کسی نے حرام ہی نہیں کھولا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیمے میں اور آ کر اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں نے ان کو کہا کہ حرام کھول دو، کسی نے حرام کھولا ہی نہیں. تو زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ آپ جا کر اپنا حرام کھول دیں. تو یہ سب آپ کے پیچھے پیچھے حرام کھول دیں. یہ روایتوں میں ملتا ہے اس طرح، واللہ عالم. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر اپنا احرام کھولا، اور آپ کو دیکھ کر سب نے اپنا احرام کھولا، حلق کیا، قربانی کی، ذبح کیا، اور واپسی کی راہ لی. اب ہم ان شرائط کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ وہ شرائط کس طرح کٹھن تو تھیں، لیکن وہ مسلمانوں کے حق میں کس طرح ہوئی وہ شرائط. انہوں نے جو سب سے مشکل ترین اور کٹھن ترین شرط لکھی، جس کو مان کر صحابہ کرام بڑے پریشان اور بڑے غصے میں تھے، کہ کوئی بھی مسلمان ہو کر مدینے چلا جائے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. ادھر سے کوئی آئے ہم واپس نہیں کریں گے. اب جو لوگ مسلمان ہو گئے، حضرت ابو جندل اور 2-4 اور صحابہ کرام، یہ مسلمان ہو گئے. اب وہ مدینے تو جا نہیں سکتے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو واپس مکے بھیج دیں گے. تو انہوں نے الگ سے اپنی جو ہے نا مدینے جانے کے بجائے انہوں نے الگ سے پہاڑوں میں اپنا بسیرا بنا لیا. نہ وہ مکے کے ہیں نہ وہ مدینے کے ہیں، وہ الگ رہنے لگے. ان میں سے کوئی 8-10 بندے، 20 بندے اس طرح کے صحابہ کرام دین اسلام قبول کر کے وہ رہنا شروع کر دیا. اب وہ کیا کرتے تھے، جب بھی قریش کا کوئی قافلہ گزرتا، جب بھی قریش کا کوئی چرواہا گزرتا، وہ اس کے اوپر جو حملہ کرتے، اور ان سے ان کے مال اسباب بھی چھین لیتے، اور
قتل و غارت گری بھی کرتے، اور انہوں نے ایک اعلان جنگ کر رکھا تھا اپنے طور پر ان کے خلاف، کیونکہ انہوں نے ان کو نکال دیا وہاں سے، مدینے وہ جانے نہیں دے رہے، تو وہ بھی آزاد ہیں، تو وہ بھی قریش کو اس طرح نقصان پہنچاتے تھے۔ تو قریش کے قاصد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر یہ شکایت کرتے کہ یہ آپ کے جو ہے صحابہ کا یہ مسلمان ہوئے ہمیں یہ نقصان پہنچا رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ تو مدینے کے میں رہ ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس تو ہے نہیں، ہم تو شرط کے پابند ہیں، تو ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، نہ ہی ہم ان کے اوپر کوئی حکم چلا سکتے ہیں، وہ تو مدینے کے رہائشی بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو مدینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہیں، وہ تو ہماری شرطوں کے پابند ہیں، وہ تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، جنگ و جدل بھی نہیں کر سکتے، یہ لوگ جو ہے نا یہ الگ سے ہیں، یہ ایک درد سر بنا ہوا ہے، یہ چھاپا مار ٹیمیں بن کر جو ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو انہوں نے جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ شرط واپس لے لیں، آپ انہیں بھی مدینے بلا لیں، تو کم سے کم وہ آپ کے ساتھ معاہدے کے پابند ہو جائیں اور ہمیں نقصان پہنچانا بند کر دیں۔ تو یہ دیکھیں کیسے انہوں نے خود ہی یہ شرط ختم کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو غیب کی عالم الغیب ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے اس خبر پر اکتفا کیا ہوا تھا، اور صحابہ کرام کو آپ بتاتے تھے کہ مجھے اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ شرط پھر صحابہ کرام کے اوپر جب رونما ہوئی تو انہوں نے کہا واقعی اللہ اور اللہ کے رسول سب سے بہتر جانتے ہیں۔ تو لہٰذا اب جو ہے نا لوگ مکہ سے بھی مسلمان ہو کر مدینے کی طرف آنے لگے، اور مدینے کے اطراف سے بھی لوگ مسلمان ہونے لگے، اور جو نہیں ہو رہے تھے مسلمان ان کے ساتھ ڈیفنس معاہدات ہونے لگے، اور اسلام ایک بڑی طاقت کے طور پر جس کو کہ ریکگنائز بھی کر لیا گیا۔ سب سے بڑی طاقت حجاز میں قریش کی تھی، مکہ کے مشرکین کی تھی، اور مدینے میں جو لوگ تھے انہوں نے بھی اپنی ایک ریاست قائم کی، اور اس ریاست کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا۔ اب اس معاہدے کو لے کر چل رہے ہیں، سر عام صحابہ کرام تبلیغ کر رہے ہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں کہ کوئی مکے سے حملہ ہو جائے گا، اگر ہوا بھی کسی طرف سے حملہ تو مدینے میں ایک بہت مضبوط ریاست قائم ہو چکی ہے، قبائل کے ساتھ معاہدے ہو چکے ہیں، ڈیفنس بڑا مضبوط ہے، اور صحابہ کرام تبلیغ میں لگ گئے۔ اب اسی کے دوران حضرت خالد بن ولید مسلمان ہوئے، اور اسی تبلیغ کے دوران حضرت عمر بن عاص مسلمان ہوئے۔ خالد بن ولید کے متعلق تو آپ لوگ جانتے ہیں، یہ بہت بڑے جنگجو جرنیل تھے، جنگی مہارت میں بہت جو ہے نا آگے تھے یہ، اور عمر ابن عاص جو تھے نا یہ مذاکرات کرنے میں اور یہ سیاسیات میں یہ بہت ذہین انسان تھے، ان کو مخ العرب بھی کہا جاتا تھا کہ عرب کا دماغ ہے یہ بندہ۔ اکثر قریش جو تھے وہ دوسرے ممالک میں دوسرے ملکوں کے فرما رواؤں کے ساتھ مذاکرات کے لیے عمر ابن عاص کو بھیجا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہجرت اولیٰ جب ہوئی تھی، حضرت جعفر جو ہے نا مسلمانوں کا ایک قافلہ لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، مسلمانوں کو جب تنگ کیا جانے لگا قریش میں، تو ان کو وہاں سے واپس لانے کے لیے یہ عمر ابن عاص جب اس وقت کافر تھے، ان کو ہی بھیجا گیا تھا کہ جاؤ جو ہے نا جو نجاشی جو بادشاہ ہے اس کو جا کر مذاکرات کر کے انہیں واپس لے کر آؤ۔ تو ان کو ناکامی ہوئی تھی وہاں، حضرت علی کے جو بھائی تھے حضرت جعفر، انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی اور ان کو یہ بتایا کہ ہمارے اندر ایک نبی آیا، اس نبی نے ہمیں پاک کیا اور اس نبی نے ہمیں یہ ساری چیزیں بتلائیں۔ تو وہاں انہوں نے حضرت مریم کے بارے میں بھی بتایا، تو وہ نجاشی رونے لگ گیا اور اس نے کہا کہ ہمارے اور ان کے درمیان اس لکیر سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے، سونے کے پہاڑ کے عوض بھی میں انہیں واپس نہیں جانے دوں گا۔ تو وہاں بھی قریش نے منہ کی کھائی اور مذاکرات سے ناکام ہو کر واپس آئے۔ تو یہ ایک حضرت عمر ابن عاص جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کا ایک تھوڑا سا واقعہ آ گیا کہ جس سے یہ بتانا تھا کہ یہ قریش میں ایک بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ تو جب یہ لوگ بھی مسلمان ہوئے تو قریش اور زیادہ کمزور ہوتا چلا گیا، اور بھی بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے جو نامور لوگ تھے وہ بھی دائرہ اسلام میں آنا شروع ہوئے۔ تو مسلمانوں کے پاس ایک ایسی آہستہ آہستہ طاقت بنتی گئی اور اسلام غالب ہوتا گیا، اور اسلامی احکامات بھی اسی دوران اترتے گئے، زکوٰۃ کا نظام، عشر کا نظام اور انفال کا نظام اتر چکا ہے، نمازیں اتر چکی ہیں، حج، زکوٰۃ، یہ اسلامی شریعت کے احکامات، شراب کی ممانعت، یہ سب آہستہ آہستہ انہی ادوار میں مکمل ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس صلح کے بھی پابند ہیں اور دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور اس دوران مسلمانوں کا ایک قافلہ چھوٹا سا جو کہ کہیں جا رہا تھا، اور قریش کے ایک حلیف قبیلے نے رات کے اندھیرے میں ان پر حملہ کر دیا، 2 یا 3 صحابہ کرام تھے ان کو قتل کر دیا، سامان لوٹ لیا، ان میں سے
ایک صحابی یا دو صحابی اپنی جان بچا کر وہ وہاں سے بھاگے، انہوں نے مدینے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر دی کہ ہمارے اوپر قریش کے ایک حلیف قبیلے نے حملہ کر دیا، ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ تھا قریش کے ساتھ، لہٰذا انہوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا۔ ادھر ابو سفیان کو یہ خبر ہوئی، سردار قریش کو، کہ یہ ایک معاملہ ہوا ہے کہ ہمارے ایک حلیف قبیلے نے مسلمانوں پر حملہ کیا ہے، تو ہماری تو ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ وہ آپس میں جنگ و جدل اور قتال نہیں کریں گے۔ اب جو ابو سفیان تھا اسے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ مسلمان اب وہ 313 یا 3,500 یا 4,000 والی طاقت نہیں ہے، ان کا ایک بڑا معاہدہ ہے یہودی قبائل کے ساتھ، اور مدینے میں بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اور یہاں تک کہ قریش کے ارد و گرد کے بھی بہت بڑے بڑے سردار اور قبائل مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب مسلمان کوئی چھوٹی طاقت نہیں رہے، تو لہٰذا ابو سفیان گھبرایا اور خوف زدہ ہو کر اس نے گھوڑا پکڑا اور چٹ پٹ جو ہے نا وہ مدینے پہنچا، اور آ کر اس نے سب سے پہلے مدینے میں جب وہ آیا تو کسی نے اس کے ساتھ سیدھے منہ بات نہ کی، وہ بڑا پریشان، اور وہ چلایا کہ میں مکہ کا سردار ہوں، میں مکہ سے آیا ہوں، میری یہ توہین کی جا رہی ہے۔ تو سب کو پتا تھا کہ ان لوگوں نے قتال کیا ہے، اب ہمارے ساتھ ان کا معاہدہ ہی نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں گیا، جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے بات کی، اللہ کے نبی نے منہ پھیر لیا کہ بھئی آپ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور آپ کے حلیف قبیلے نے ہمارے افراد کو قتل کیا، معاہدہ تو ختم ہو گیا۔ وہ کہتا ہے جی معاہدے کی تجدید کر دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جس معاہدے کو فخر سے وہ لکھ رہا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مان رہے تھے اس معاہدے کو، اور صحابہ کرام غصے میں تھے کہ اتنی سخت شرائط پر معاہدہ کیوں کر رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کر لیا۔ اب ابو سفیان آ کر سر پٹک رہا ہے کہ یہ معاہدے کی تجدید کر دے، اللہ کے نبی اب اس کو دیکھ نہیں رہے۔ یہ ہوتا ہے اسلام کا، یہ ایک سبق ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ صلح کریں اور اپنے آپ کو، جب آپ کمزور ہیں، آپ اپنے آپ کو پہلے مضبوط کریں، ایسے ہی نہیں چڑھ دوڑیں گے، ایسے ہی نہیں جنگ کریں گے، ایسے ہی نہیں حملہ کریں گے جب تک نبی اور رسول وہ بھی اپنے آپ کو مضبوط اور اپنے آپ کو طاقتور نہیں سمجھ لیتے، تب تک وہ بھی جو ہیں کسی قسم کے دشمن کے ساتھ مزاحمت کا ارادہ نہیں رکھتے۔ تو یہ اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ساری چیزیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کے پاس یقین کامل ہے تو آپ جناب خودکشی کر لیں، جا کر آپ اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت کے اوپر حملہ کر کے خود بھی مر جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ آپ کی جانیں ضائع نہ ہوں، آپ ظالموں سے، آپ مخالفین سے ٹکر لینے کے قابل بنائیں اپنے آپ کو۔ تو جب مسلمان اس قابل ہو گئے، اب وہی کافر آ کر، وہی مشرک صلح کرنا چاہتے ہیں، معاہدے کی تجدید کرنا چاہتے ہیں، 10 سال مزید جنگ نہ ہو یہ لکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ کچھ سخت شرائط انہوں نے واپس بھی لے لی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پھیر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کے معاہدے کی کوئی تجدید کے اوپر بات ہی نہیں کی، یہاں تک کہ اس نے آ کر سفارش کے لیے حضرت علی سے کہا، اور سفارش کے لیے مزید لوگوں سے کہا جو اس کے اپنے تھے، جو کہ مسلمان ہو کر مکے میں آئے تھے، مدینے میں آئے تھے، ان سے کہا، کسی نے اس کی بات کے کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ پھر اس نے سوچا کہ میری اپنی بیٹی ام حبیبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آپ کی زوجہ ہے، تو کیوں نہ میں اپنی بیٹی سے جا کے سفارش کرواؤں۔ اب وہ اپنی بیٹی کے پاس گئے، جا کر انہوں نے جب گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے تو حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا، انہوں نے اپنے باپ کو دیکھ کر بیٹھنے لگا تو سب سے پہلے انہوں نے روکا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر جو تھا نا وہ لپیٹ کر سائڈ پہ کر دیا، انہوں نے کہا جی اب بیٹھے۔ تو ابو سفیان ایک بڑا جو ہے نا ذہین آدمی تھا، ڈپلومیٹ آدمی تھا، وہ ایک دم حیران ہوا، اس نے کہا بیٹی یہ میں بستر کے قابل نہیں تھا، کہ یہ بستر میرے قابل نہیں تھا، اس کو تم نے اٹھا دیا اور کہتی ہو اب بیٹھو۔ تو زوجہ رسول نے فرمایا ابا جان یہ محمد الرسول اللہ کا بستر ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ مشرک ہیں، نجس ہیں، ناپاک ہیں، آپ اس قابل نہیں کہ محمد رسول اللہ کے بستر پر بیٹھ جائیں۔ جب بیٹی کا یہ انداز دیکھا باپ نے تو اب وہ کیا سفارش کروائے اور کیا گفتگو آگے کرے کہ جس بیٹی نے اس قابل اپنے باپ کو نہیں سمجھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر نہیں بیٹھنے دے رہی اور کہہ رہی کہ آپ مشرک ہیں، نجس اور ناپاک ہیں آپ، تو اب کیا وہ سفارش کرواتا، منہ کی کھا کے بیچارہ وہاں سے بھی واپس آ گیا۔ اور پھر ان کو جو ہے نا باقی صحابہ کرام ملے، انہوں نے کہا جا اب تو ہر چھوٹے بڑے کمزور بوڑھے بچے جوان ہر کسی کو اپنے پیچھے پائے گا جو تم لوگوں نے حرکت کیا، ہمارے لوگوں کو شہید کر دیا۔
تو واپس چلا گیا ابو سفیان. ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ ہر انسان نکلے، ہم مکے جا رہے ہیں. تو لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آغاز کیا، اور راستے میں جو جو بستیوں میں مسلمان تھے سب نے آپ کا ساتھ دیتے ہوئے مدینے سے چند ہزار نکلے، اور 7 بستیوں میں جو جو مسلمان ہو چکے تھے ملتے چلے گئے ساتھ ساتھ، اور اتنے لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے. اور ایک بہت بڑا آلموسٹ 15,000 کا لشکر جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ تھا، اور آپ مکے کی طرف گامزن تھے اور تلبیحات پڑھ رہے تھے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ توحیدی کلمات آپ پڑھتے ہوئے، اور راستے میں آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جہاں پر آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑی کے اوپر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کی قبر تھی، اس راستے سے آپ گئے اور تمام لوگوں کو نیچے ٹھہرایا، اور خود آپ پہاڑی پر چڑھے. وہاں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی. اور آپ وہاں پر، آپ کو وہ جب آپ 6 سے 8 سال کے تھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب ام ایمن آپ کے ساتھ تھی اور آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، اور آپ نے ان کے ساتھ ہی قبر بنائی اور اپنی والدہ کی تدفین کی، اور وہاں سے ام ایمن کے ساتھ اکیلے اپنی والدہ کو چھوڑ کے آئے. اور وہ وقت آپ کو یاد آیا، اور وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہچکیوں کے ساتھ روتا ہوا سنا گیا. روایات میں آتا ہے کہ آپ بڑا روئے اپنی والدہ کی قبر پر جا کر. اور پھر وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سفر مزید شروع کیا اور مکے کی طرف آئے. اور مکہ سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کیا، اور سب سے یہ کہا کہ تمام قبائل اپنی جو آگ جلاتے ہیں نا رات کو، وہ الگ الگ اپنی آگ جلائیں. خیمے تو الگ الگ لگتی ہیں، وہ اپنی آگ بھی الگ الگ جلائیں جو کھانا وغیرہ پکاتے ہیں یا روشنی کرنے کے لیے. یہ ایک پولیٹیکل جو تھی نا وہ سسٹم تھا کہ اس سے ایسا ہوگا کہ جب وہ الگ الگ ہر بندہ اپنی آگ جلائے گا تو یہ 15,000 کا لشکر تو جو ہے نا 35,000 بن جائے گا دیکھنے میں. کیونکہ ان کے جاسوس ظاہر ہے وہ رات کو آ کر دیکھیں گے پہاڑوں سے کہ بھی یہ کتنے لوگ ہیں، کیا لینے آئے ہیں، ان کا کس طرح مقابلہ کیا جائے. تو جب ابو سفیان اور اس کے جاسوسوں نے آ کر رات کے اندھیرے میں دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر، کہ 15,000 ہی بہت بڑا تھا، اور اس پر انہوں نے جب الگ الگ اپنے خیمے اور آگ جلائی تو وہ رات کے اندھیرے میں وہ اس سے ڈبل ٹرپل نظر آنے لگا. تو ان کے اندر یہ سکت ہی نہ رہی کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کریں. تو لہٰذا دوسرے دن مسلمان لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے جب داخل ہو رہے ہیں مکہ میں، تو وہاں کسی کی یہ ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں سے مزاحمت کریں، مسلمانوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کہ جنگ و جدال کرنی پڑے. اور خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور مکہ بغیر جنگ کیے مسلمانوں کے رعب سے، مسلمانوں کی جو ہے نا وہ طاقت سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں مہیا کی، وہ فتح ہو گیا. ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ امان کا اعلان کیا کہ ہر شخص کو امان حاصل ہے. کوئی شخص بھی جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے وہ امن میں ہے، کوئی شخص خانہ کعبہ میں چلا جائے وہ امن میں ہے. جو غلام وغیرہ ہوتے ہیں ان کے تو اپنے گھر ہی نہیں ہوتے، یا وہ مکہ خانہ کعبہ میں نہیں پہنچ سکتے، وہ اپنی جس گھر میں ہے ادھر بیٹھا رہے، یا وہ ابو سفیان کے گھر میں بھی چلے جائیں گے نا وہ بھی امان میں ہے. تو یہ اللہ کے نبی نے ایک عام معافی کا اعلان کیا تھا. اس سے لوگ کہتے ہیں جی ابو سفیان کی دیکھو کیا فضیلت ہے کہ اس کے گھر کو آپ نے دارالامان بنا دیا. وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ بھی کہا کوئی اپنے گھر میں بھی بیٹھا رہے گا وہ بھی امن میں ہے. تو یہ اگر ابو سفیان کی کوئی ایسی شان ہوتی جو آ کے سر پٹک رہا تھا کہ صلح کر لے، تو اللہ کے نبی اس کی کوئی بات مان کے صلح کر لیتے نا. ایسا کوئی نہیں ہے کہ ابو سفیان کی ایسی کوئی شان نہیں. یہ مؤلفات القلوب کے تحت مسلمان ہونے والے لوگ ہیں. انہوں نے کوئی اپنے دین اسلام سے مرغوب ہو کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا شخصیت سے مرغوب ہو کر، اللہ تعالیٰ کی توحید سے مرغوب ہو کر اسلام قبول نہیں کیا. نہیں تو پھر یہ آتے معاہدہ کرنے کے بعد اسلام قبول کرتے. جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک اتنی بڑی طاقت ہے، اب ان کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ ہمیں قتل کر دیں گے، تو انہوں نے مزاحمت نہیں کی اور انہوں نے سر جھکا لیا. ان کو طلقاء کہا گیا ہے، بس انہیں چھوڑ دیا گیا. تلوار دیکھ کر انہوں نے سرنگوں ہو گئے. اب ان کے اندر ہمت نہیں ہے لڑنے کی، تو پھر یہ مرتے کیا نہ کرتے، انہوں نے جو ہے نا مسلمانوں کو ایز اے طاقت، ایز اے فاتح تسلیم کر لیا. تو اس سے آگے انشاءاللہ اب اگلے لیکچر میں، لیکچر لمبا نہ ہو جائے تو انشاءاللہ باذن اللہ ہم اس سے آگے اب گفتگو کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پچھلے لیکچر میں فتح مکہ تک ہم پہنچے تھے۔ اب مکہ فتح ہو چکا ہے، اور الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وہاں سے ہجرت کی، اب وہ فاتح کی حیثیت سے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عام معافی کا اعلان کیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عام معافی اپنے دشمنوں کو، اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو، قتل و غارت گری کرنے والوں کو، ان پر قدرت حاصل کر لینے کے بعد معافی دی، یہاں پر تو جو نان مسلم محررین ہیں نا، انہوں نے بھی لکھا کہ یہ ماننا پڑے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ایک ایسے فاتح پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے فتح حاصل کر لینے کے بعد، ان پر قدرت رکھ لینے کے بعد، اپنے دشمنوں کو، نقصان پہنچانے والوں کو، حتیٰ کہ اتنے بڑے بڑے جو صحابہ کرام کے قاتل تھے انہیں بھی معاف کر دیا۔ تو یہ اسلام کے لیے ایک بہت بڑا میسج تھا کہ ہم کوئی قتل و غارت کرنے کے لیے ہی نہیں اللہ کی تبلیغ کر رہے، ہم تو لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کرنے کے لیے، اور جو ایک بہترین عمل ہے اس کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ فرما رہے تھے۔ لیکن اس میں اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کریں، وہ آپ سے لڑیں، تو پھر مزاحمت میں جنگ کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا۔ بہرحال جب مکہ فتح ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں کچھ قبائل ابھی جو تھے وہ آپ کے خلاف مہم جوئی کر رہے تھے، جس میں قبیلہ حوازن کے جو ہے نا تیر انداز، اور ان کے بڑے بڑے بہادر اور ان کے بڑے بڑے جنگجو لوگ، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جو ہے نا ان کی ماتحتی اختیار نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنی سارے جو مال و دولت اور اپنی طاقت اور اپنے ریسورسز سارے خرچ کرنے کے بعد ایک لشکر تیار کیا جو کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار تھا۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کو دعوت دی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کے ساتھ جو ہے نا جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو اس جنگ کو جو ہے نا جب شروع کرنے سے پہلے مسلمانوں کی تعداد کبھی بھی اتنی نہیں تھی، تو کیونکہ آلموسٹ 15,000 تو مدینے سے آئے تھے، اور بعد میں جو ساتھ ساتھ لوگ ملتے گئے، اور مکہ فتح ہونے کے بعد بھی جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوئے، تو یہ تقریباً 25,000 تک ان کی تعداد پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا لشکر کبھی بھی چشم زن نے نہیں دیکھا تھا، اور خاص طور ان وقتوں میں تو اتنی آبادیاں بھی نہیں تھی، اور مسلمان بھی کم تھے، اور قبائل کی زندگی گزارتے تھے عرب میں لوگ۔ تو سارے متحد ہو کر جو مسلمان ہوئے وہ ساتھ مل کر وہ کچھ ذمی بنے، اور وہ بھی ساتھ مل گئے، اور تمام قبائلوں نے مل کر ایک بہت بڑا ایک پاورفل لشکر تیار کیا، جسے غزوہ حنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ایک واقعہ ایسا آیا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ جب ہم بہت تھوڑے تھے تو ہم جو ہے نا فتح حاصل ہوتی تھی، آج تو ہم بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات جو تھے نا ان کے پسند نہیں آئے کہ اس میں تکبر کی ایک جو ہے نا نوید نظر آتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ لشکر جب نکلا تو قبیلہ حوازن کے جو لوگ تھے نا وہ پہاڑی کے دروں میں چھپے ہوئے تھے، اور مسلمان وہاں سے گزر رہے تھے۔ یہاں انہوں نے مسلمانوں پر تیروں سے حملہ کر دیا۔ جب ایک دم تیروں سے حملہ ہوا تو کسی کو کچھ نہ سوجی کہ وہ کیا کرے، کدھر جائے۔ تو مسلمانوں کے اوپر اس بالکل ایک جو ہے نا سڈنلی جو ایک اٹیک تھا نا، وہ اس سے بکھلاہٹ ہوئی، اور لوگوں نے پیچھے کی طرف بھاگنا شروع کیا، اور اس بھگدڑ میں ہی کئی لوگ نیچے ہجوم کے نیچے کچلے گئے، اور کئی بیچارے وہ اپنی جان سے گئے، اور یہ تقریباً 24,700 لوگ جو ہے نا وہ میدان چھوڑ کر بھاگے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ 24,700 لوگ بھاگے ہوں، کیونکہ بہت سے مورخین نے 30 لوگ رہ گئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لیکن کچھ نے اصلاح کر کے کہا کہ نہیں 300 تک رہ گئے تھے۔ سید سلمان ندوی وغیرہ نے یہ ساری ان کی لکھی ہے، تو ہم ٹھیک ہے، ہم 300 بھی مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں 1,000 بھی ساتھ رہ گئے ہوں۔ 24,000 جب بھاگے، ایک بھگدڑ مچے، تو اس کا کتنا بڑا نقصان جو پیچھے سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں جو پاؤں کے نیچے کچلے جاتے ہیں، تو اس طرح بھاگے کہ قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا کہ یاد کرو حنین کے دن تمہیں اپنی کثرت تعداد پر جو ہے نا فخر ہونے لگا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھا دیا، تمہارے اوپر زمین تنگ کر دی گئی باوجود اس کے کشادہ ہونے کے، کہ تمہیں بھاگنے کو راستہ نہیں مل رہا تھا، اور اس پر لوگوں نے بھگدڑ مچی۔ اور یہاں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو ایک ایسا واقعہ سامنے آیا کہ جو کہ کبھی کسی جنگ میں سامنے نہیں آیا تھا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کو کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی کہ کسی بھی جنگ میں نکل کے آپ رجز پڑھیں یا آپ وہاں پر للکاریں دشمن کو، کہ آپ ہمیشہ پیچھے رہتے تھے اور انہیں گائیڈ کرتے تھے، اور آپ کے پروانے، آپ کے دیوانے اور آپ پر جان قربان کرنے والے صحابہ کرام وہی جنگ اور قتال کیا کرتے تھے۔ تو یہاں جب اس طرح بھگدڑ مچی تو لشکر کو واپس جو ہے نا، ان کے پاؤں جو ہے نا جو اکھڑے ہوئے تھے ان کو واپس لانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان تیروں کی طرف خود بڑھے، اور وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت اور طاقت اور آپ کی جو ہے نا جنگی جو ہے نا دو بدور لڑنے کی جو ہے نا آپ کی وہ جو بہادری وہ نمایاں ہوئی، اور آپ نے وہاں سے اس تیروں کی طرف جا کر سفر کر کے اور وہاں پر کھڑے ہوئے ایک پتھر کے اوپر، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پکار کر کہا انا النبی ولا کذب انا ابن عبد المطلب۔ یہ آپ نے ایک رجز پڑھا کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، انا النبی ولا کذب، یہ کوئی جھوٹ نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اکیلا بھی کھڑا اللہ کا نبی ہوں، اور میں 25,000 کے لشکر کے ساتھ بھی اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا۔ کیونکہ حضرت عبداللہ کو تو کوئی لوگ اتنے جانتے نہیں تھے، وہ اتنے مشہور نہیں تھے۔ عبد المطلب سردار قریش تھے، وہ پورے عرب میں بڑے معروف تھے۔ تو آپ نے یہاں رجز میں انا ابن عبد المطلب اپنے دادا کی طرف سے نسبت دے کر ان کو یہ پکار کر کہا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں وہ بھاگنے والوں کو بھی پکارا، این یا صاحب البدر، کہاں ہو اے بدر والوں۔ کہ بدر والوں کا ایک اعزاز تھا کہ اللہ نے ان کے اوپر سکینہ نازل کیا، اللہ نے ان کے درجات بڑھائے، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں جو ہے نا وہ قائم کی۔ تو پھر ان کو ان کے اس جو ہے نا فضیلت کا واسطہ دے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پکارا این یا صاحب البدر، اصحاب البدر تم کہاں ہو، این یا اصحاب الشجر، کہ وہ درخت کے نیچے مجھ پر موت کی بیعت کرنے والوں کہاں ہو، جنہوں نے موت کی بیعت کی تھی، ہم بھاگیں گے نہیں کبھی، ہم مر جائیں گے اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اب وہ نظر نہیں آ رہے، وہ بھاگ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ وہاں پکارا این یا صاحب الشجر این یا صاحب البدر۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ سنی، یہ صدائیں سنی، اور حضرت عباس جو کہ جری الصوت تھے وہ آپ کی ان باتوں کو اس وقت پھر وہ اونچی آواز میں ریپیٹ کرتے تھے تاکہ لوگوں تک پہنچے، تو پھر لوگ وہاں سے روتے ہوئے بھاگتے ہوئے جو ہے نا وہ اپنی سواریاں موڑ کر بھی کچھ لوگ آئے، کسی کی سواری مڑ نہیں سکی، تیز بھاگتا اونٹ ایک دم نہیں مڑتا، انہوں نے بھاگتے ہوئے اونٹوں پر سے چھلانگیں لگا کر روتے ہوئے آپ کے ساتھ ملے آ کر، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر انہوں نے اس حملے کا جو ہے نا دوبارہ جو دفاع کیا اور ان سے جنگ کی، اور پھر وہ فتح حاصل ہوئی، اور وہ قبیلہ حوازن کے جنگجو بھی مارے گئے اور کچھ بھاگ گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح جنگ حنین پر بھی اللہ تعالیٰ نے فتح یاب کیا، اور مسلمانوں کی ایک ایسی دھاک بیٹھ گئی کہ اب وہ پورے حجاز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور مسلمان ہیں، اور جو اسلام نہیں لائے تھے وہ جزیہ دے کر انہوں نے اطاعت قبول کر لی، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن بنو امیہ کے لوگوں نے آپ کی تبلیغ سے یا اللہ تعالیٰ کے توحید سے مرغوب ہو کر اسلام نہیں قبول کیا تھا، ان کو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اندیشہ تھا کہ یہ دوبارہ مرتد نہ ہو جائیں، تو ان کو مؤلفۃ القلوب کے تحت مال و دولت، گھوڑے، بکریاں، اونٹ جو ان کو دیا۔ تو یہاں ایک انصار میں سے کچھ لوگوں نے سوچا کہ لگتا ہے کہ ان پر اپنے قبیلے کی محبت جو ہے نا وہ غالب آ گئی ہے، کہ انہوں نے ان کو پھر اتنا مال و اسباب دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاید اب اپنے قبیلے والوں کی محبت میں گرفتار ہے اور شاید ادھر ہی رہ جائیں گے۔ تو اس بات کا جب علم ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی، تو آپ نے انصار کو بلایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک عام کافر بھی آپ کے اوپر اگر کوئی بھلائی کر دے تو آپ اسے نہیں بھولتے تھے، تو انصار نے تو اتنا اسلام کو جو ہے نا فائدہ پہنچایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو فائدہ پہنچایا، اور آپ سے محبت کی، آپ کے لیے اپنے جو ہے نا گھر کے دروازے کھولے، آپ کے لیے اپنی سرداریاں چھوڑ دیں، اور جب آپ کے اپنے قبیلے والے جو آپ کی جان کے دشمن ہوئے تھے تو انصار نے اس وقت مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان باتوں کا بہت احساس تھا، اور بڑی محبت آپ کرتے تھے انصاریوں کے ساتھ۔ آپ نے وہاں بلا کر کہا کہ انصار، میں نے یہ بات سنی ہے، لیکن تم کیا اس چیز سے خوش نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال اسباب لے جائیں، گھوڑے، اونٹ جو ہے نا، بکریاں، بھیڑیں، یہ لے جائیں، اور تم مجھے لے جاؤ محمد رسول اللہ کو۔ وہاں پھر انصار پھوٹ پھوٹ کر ہونے لگے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ اگر آپ یہاں رہ جائیں گے اور ہم آپ کے بغیر واپس جائیں گے تو پھر ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اب آپ ادھر ہی رہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں اے انصار، ساری دنیا ایک طرف چلے اور انصار جس طرف چلے میں انصار کے ساتھ۔ تو پھر وہ انصار بڑے خوش ہو گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
پھر آپ نے دیکھا کہ آپ نے کچھ عرصہ قیام کیا وہاں پر، اور پھر آپ انصاریوں کے ساتھ ہی مدینے کی طرف واپس آئے۔ مکہ میں باوجود آپ کا دل مکہ میں دھڑکتا تھا، آپ وہاں پیدا ہوئے تھے، اس خاک میں اللہ نے کلام کیا تھا آپ کے ساتھ، اور مکہ بھی، خانہ کعبہ بھی جو ہے نا مکے میں تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت کرتے تھے مکہ کے ساتھ۔ آپ کے بااجداد، آپ کے والد والدہ وہیں پیدا ہوئے، وہیں بڑے پولے پڑے، آپ بھی وہیں رہے، لیکن مدینے کی ایک ایسی محبت آپ کے دل میں تھی، انصار کی محبت بھی آپ کے دل میں تھی، کہ آپ واپس مدینہ کی طرف لوٹ گئے، اور اسلام جو ہے اب جو ہے نا غالب آ چکا ہے سرزمین حجاز پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک رسول، ایک نبی، اور ایز اے سردار، ایک اسٹیٹ مین بھی آپ کو ہی مانا جا رہا ہے۔ تو ہر لحاظ سے جو ہے نا اسلام کی فتح ہو گئی، اور مسلمان جو ہیں اب بڑے فاتحانہ انداز سے مدینہ واپس آ جاتے ہیں، اور اس سے آگے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔